أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی، سلامت رہیے. ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد ذیشان حنیف صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ
وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 کی رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے اس پیارے سے موقع پر میں دل کی عطا گہرائیوں سے 24ویں شب کی ان پیاری سی لمحات میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں اور آپ یعنی ہم سب مل کر ناظرین ایک ایسے خطے کا تذکرہ کریں گے، ایک ایسی سرزمین کا تذکرہ کریں گے، ایک ایسی مسجد کا تذکرہ کریں گے ناظرین کہ جس خطے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے شانوں سے نوازا ہے، جس سرزمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت رفتوں سے نوازا ہے، جس مسجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام کے بعد اور مسجد نبوی کے بعد دنیا کی ممتاز ترین، اس کائنات کی ممتاز ترین مسجد قرار دیا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے قبل کہ میں بات کا آغاز کروں، میں چاہتا ہوں اس وقت دنیا میں جہاں جہاں آپ اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو پوری دنیا کا سب سے بڑا موضوع ہے، جسے آپ موضوع کہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں کا یہ موضوع نہیں ہے، غیر مسلموں کا تو ظاہر یہ موضوع ہے، وہ ہے بنیادی طور پہ غزہ پر اس وقت جو اسرائیل کر رہا ہے، جو دہشت گردی، جو درندگی کر رہا ہے، یہ پورا یعنی ایک منظرنامہ جو ہے، یہ منظرنامہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا موضوع ہے۔ 57 اسلامی ممالک ظاہر ہے اس پر خاموش، چپ سادھ لی ہے انہوں نے، طاقت اور قوت ہونے کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں کر پا رہے، ایک بے بسی کی تصویر بنے ہوئے، خاموشی کی تصویر بنے ہوئے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس بات کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے نا کہ قبلہ اول ہے کیا، جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ مسجد اقصیٰ بنیادی طور پہ کیا ہے، کیوں آج دنیا کے قریب 2 ارب مسلمان غم کے آنسو مسجد اقصیٰ کی وجہ سے روتے ہیں، کیوں آج ہر زبان پہ صرف ایک ہی بات ہے کہ آہ مسجد اقصیٰ، آہ بیت المقدس، یعنی وہ سرزمین جسے الذی بارکنا حولہ کا تاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجایا۔ ذرا سوچئے، جس کے اطراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، وہ مسجد کہ جسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ، یعنی اتنا بڑا ٹائٹل عطا کر دیا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے جاتے ہیں تو سفر کا آغاز تو بیت الحرام سے ہوتا ہے، لیکن اس کا پہلا جو اسٹے ہے اس سفر کا وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ مسجد اقصیٰ ہے ناظرین۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسجد اقصیٰ بنیادی طور پہ کیا ہے، یہ بیت المقدس کیا ہے، یروشلم کیا ہے، جسے جیروشلم بھی کہا جاتا ہے، یروشلم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطے کی اہمیت کیا رکھی ہے، اس مسجد کی اہمیت کیا رکھی ہے۔ تصور تو کیجئے کہ 2 ارب مسلمان ہیں، لیکن ابھی تک ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے سوائے آنسو بہانے کے کہ وہاں پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ یہ تو ایک غم ہے، لیکن ایک غم اور ہے، وہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ حاکم بدین جس طرح سے صورتحال ڈے بائی ڈے تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جس طرح سے بہت تیزی سے جو ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، خدا نہ خواستہ وہ جو ایک زائنزم کا ایک ایجنڈا ہے، یعنی جو صہیونی اپنے ایجنڈے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں، اور جیسا کہ ظاہر ہے یہ تو ڈاکیومنٹڈ ساری باتیں ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو جو ہے باقاعدہ کھوکھلا کیا جا چکا ہے، اس پہ وہ کام کر چکے ہیں، اور ریڈ ہائفرز کی کہانی بھی آپ کے سامنے کہ وہ ان 5 گایوں کو، سرخ رنگ کی گایوں کو وہ تلاش کر چکے ہیں، اور اب باقاعدہ وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ جہاں پر وہ ان تمام تر بچڑوں کی قربانی دینے کے بعد اپنے آپ کو، یعنی جتنے بھی ان کے روائز ہیں، ان کو وہ گناہوں سے پاک کریں گے، معطر کریں گے، منور کریں گے، واٹس ایور جو ان کا اپنا عقیدہ ہے، پاکیزہ کریں گے، اور اس کے بعد وہ اپنے 3rd ٹیمپل کی بنیاد رکھنے جائیں گے۔ لیکن 3rd ٹیمپل سے پہلے خاکم بدین خدا نہ خواستہ کہیں وہ مسجد اقصیٰ کو شہید نہ کرے، اور کرنا پڑے گا کیونکہ 3rd ٹیمپل بننا ہی ان کا وہاں پر ہے۔ یہ جملہ سن کے ناظرین کتنا سخت ترین لگتا ہے، لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ 2 ارب مسلمان آنسو تو بہا رہے ہیں، لیکن اس بات کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے، یہ میرے آپ کے وجود سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے۔ یہ بالکل اس طرح سمجھ لیجئے، خدا نہ خواستہ خاکم بدین اگر یہی بات حرمین شریفین پہ آ جائے تو مسلمانوں کی کیا صورتحال ہوگی؟
حرمین شریفین کے بعد اگر کسی مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اہمیت اور عزت اور توقیر سے نوازا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ مسجد اقصیٰ ہے، کہ مسلمان حرمین شریفین کے بعد عبادت کی غرض سے اگر کسی مسجد کی طرف ٹریول کر سکتا ہے تو اجازت صرف اور صرف مسجد اقصیٰ کو ہے۔ یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے ناظرین، ذرا سوچئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے جاتے ہیں تو جس وقت آپ اپنی سواری کو، جسے قبۃ الصخرہ بھی کہا جاتا ہے، وہ جو جگہ ہے نا جسے آپ دیکھتے ہیں عموماً تصاویر کے اندر، جو ایک گولڈن کلر کا گنبد ہے، یہ ایکچولی وہ جگہ ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری کو باندھا تھا۔ اور سواری کو باندھنے کے بعد جب آپ مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے تھے تو ذرا تصور تو کیجئے، یہ وہ مسجد ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو بارہا بوسے دیے۔ یہ وہ مسجد ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی تابناکیوں کو اپنی دیواروں کے اندر باقاعدہ پیوست کیا۔ یہ وہ سرزمین ہے ناظرین کہ جس سرزمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو صرف بوسے نہیں دیے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازوں پر بھی یہ مسجد شاہد ہوئی ہے۔ یہ مسجد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکوع پر بھی شاہد ہوئی ہے۔ یہ زمین، یہ مسجد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدوں پر بھی شاہد ہوئی ہے۔ یہ زمین، یہ مسجد ناظرین کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کے سجدوں پر شاہد ہوئی ہے۔ اس سرزمین نے، اس مسجد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کے حسن و جمال کو دیکھا ہے۔ اس سرزمین نے، اس مسجد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کو دیکھا ہے۔ اس مسجد نے، اس سرزمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور توصیف میں اور ان کی ثنا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی حمد و ثنا کو سنا ہے۔ اللہ کی حمد سنی ہے، سرکار علیہ السلام کی ثنا اور توصیف سنی ہے۔ یہ مسجد وہ ہے ناظرین جس مسجد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کو سنا ہے اور اپنے سینے پہ محفوظ کیا ہے۔ ذرا سوچئے کہ اس کا چپا چپا، اس کا ذرہ ذرہ آج بھی ان تابناکیوں کی یاد دلاتا ہے، ان خوشبوؤں کی یاد دلاتا ہے جو خوشبو جس میں اتھر سے ان ذروں کو معطر کرتی تھی، ان دیواروں کو معطر کرتی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اتھر ہے۔ تو اس زمین کی اور اس مسجد کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، قبلہ اول ہے۔ 17 مہینے کم و بیش، 16-17 مہینے وہ رخ انور، جو رخ انور آسمان کی طرف بلند ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبلے کا منہ پھیر دے، وہ رخ انور ناظرین 16-17 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی سمت رہا ہے، مسجد اقصیٰ کی سمت رہا ہے۔ ذرا سوچئے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے جس مسجد کو تعمیر کرنے کا حکم دیا وہ بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ کے بعد تعمیر کے اعتبار سے جو دوسری مسجد 40 سال کے بعد اس دنیا پر، اس کائنات میں قائم ہوئی ہے ناظرین، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ مسجد اقصیٰ ہے، اور تقدس کے اعتبار سے یہ تیسرے نمبر پہ آتی ہے، یعنی بیت اللہ، مسجد نبوی اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ۔ اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے۔ پھر آپ سوچئے کہ یہ جو سرزمین ہے بنیادی طور پہ انبیاء کرام علیہ السلام نے باقاعدہ اس سرزمین کو اپنا مسکن بنایا۔ کئی انبیاء کرام کا یہ باقاعدہ مدفن ہے۔ کتنے ہی انبیاء کرام علیہ السلام جو اس دنیا میں تشریف لائے، اکثر و بیشتر جو ان کی پیدائش یہاں پر ہوئی ہے، ان کی تبلیغ کا مرکز یہ ہے، انہوں نے یہاں تبلیغ کی ہے، یہاں پہ سکونت اختیار کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی سرزمین کی طرف ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام یہیں تبلیغ فرماتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے 100 بھیڑوں کے بدلے میں بیت المقدس کی سرزمین کو خریدا، جن کے قدموں کی برکت سے بیت المقدس باقاعدہ آباد ہوا۔ تصور تو کیجئے کہ اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ یہ سرزمین کوئی عام سرزمین تھوڑی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اسی سرزمین کو جائے سکونت کے طور پر اپناتے ہیں اور یہیں پر اپنا محراب تعمیر کرواتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی جگہ، اسی بیت المقدس کو اپنا مرکز بناتے ہیں اور پوری دنیا کے اوپر حکومت فرماتے ہیں، پوری دنیا پہ۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت اور قوت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو آپ کے تابع کر دیا تھا، یہیں اسی جگہ۔ یہ آپ کا ہیڈ کوارٹر تھا جسے آپ بیت المقدس کہتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی محراب جو ہے بیت المقدس میں قائم تھی۔ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا وہ یہاں پر عبادتیں کرتی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جائے ولادت ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہیں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ آپ تصور تو کیجئے، یعنی وہ جو میں آپ کو بتاؤں بیت المقدس ہے، بیت المقدس کے ساتھ ایک جگہ ہے جسے قائمۃ الکنیسہ کہا جاتا ہے یا کنیسۃ القائمہ کہا جاتا ہے، کنیسۃ القائمہ کہا جاتا ہے۔ وہ جو کنیسۃ القائمہ ہے وہ چرچ ہے بیسکلی،
یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا اور جب ایگریمنٹ کیا تو پادری نے آپ کو آفر کیا تھا، آپ نے اس جگہ پہ نماز ادا نہیں کی تھی، آپ نے وہاں پہ مسجد نہیں بنوائی، صرف اس لیے کہ کہیں یہ روایت نہ بن جائے اور غیر مسلموں کی جگہ کو مسلمان کیپچر نہ کر لے۔ تو یہ جو کنیست القائمہ ہے بنیادی طور پہ اس جگہ پر یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہیں سے ان کے عقیدے کے مطابق، عیسائیوں کے مطابق یہاں سے مسلوب کیے گئے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آسمانوں پر بلائے گئے۔ تو سمجھیں تو صحیح کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ زمین وہ ہے کہ اسی شہر میں قصہ طالوت و جالوت بھی ہوا، اسی سرزمین پہ اب ذہن میں رکھیں آنے والے وقتوں میں اب آپ کے ذہن میں ایک منظرنامہ رہنا چاہیے کہ جب دجال آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ہمیں بتلا دیا ہے کہ بیت المقدس میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، جس طرح سے مکہ پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا، جس طرح سے مدینہ پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا، اسی انداز سے دجال اس سرزمین کے اوپر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور اس کا جو واصل جہنم ہونے کا مقام ہے وہ بھی احادیث نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ وہ مقام لط کے اوپر واصل جہنم ہوگا، اور مقام لط وہ جگہ ہے جو اس وقت اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے۔ اس حیثیت کو، اس زمین کی اہمیت کو سمجھیں کہ بیت المقدس کیا ہے۔ بیت المقدس میں پڑھے جانے والی یعنی مسجد اقصیٰ میں پڑھے جانے والی ایک نماز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 500 گنا بڑھا دیا کرتا ہے۔ یعنی اس سرزمین پہ آپ ذہن میں رکھیے کہ قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کا جو فتنہ ہے وہ اسی سرزمین سے اس کا آغاز ہوگا، اسی سرزمین سے اس کا آغاز ہوگا۔ اس سرزمین کی بڑی اہمیت ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام تواتر کے ساتھ اس سرزمین پہ تشریف لائے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھ لیجئے، چونکہ ہمارا قبلہ اول ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس سرزمین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پڑھ گئے اور جس زمین نے قدمین شریفین کو بوسے دے دیے، اس سے زیادہ معتبر ترین زمین ہمارے لیے کوئی ہو نہیں سکتی، اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ یہاں پیدا ہوئے اور یہیں سے مصلوب ہوئے ان کے عقیدے کے مطابق، تو ان کے لیے یہ بالکل وہ اہمیت رکھتی ہے یہ زمین جو کہ ہمارے لیے خانہ کعبہ کی اہمیت ہے۔ اسی انداز سے یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو تھرڈ ٹیمپل بننا ہے، جس کے لیے آج آپ کو پتہ ہے پوری دنیا لگی ہوئی ہے، یہ جو ریڈ ہائیفرس کا سارا معاملہ ہے، لال بچڑوں کا، یہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ یہ مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مصفہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اور تھرڈ ٹیمپل بنیادی طور پہ خاکم بدین اسی جگہ بنانا چاہتے ہیں جہاں پر مسجد اقصیٰ قائم ہے۔ اور آپ کو میں ایک اور حیران کن بات بتلاؤں، بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ ہوتی۔ یہ جو آپ جیسے میں نے بتایا نا کہ یہ جو گنبد ہے گولڈن کلر کا، ہمارے لیے تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری کو یہاں پر باندھا تھا۔ ان کے نزدیک بنیادی طور پہ بک آف جینیسس میں ان کا اپنا یہ ماننا ہے اور ان کا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں پر ماؤنٹ موریا ہے، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو قربانی پیش کرنے کے لیے باقاعدہ پیش کیا تھا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی سرزمین پہ قربانی کے لیے لے کے گئے تھے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے۔ اور یہ جو ماؤنٹ آف موریا ہے اس کو یہ سینٹر آف دی ارتھ مانتے ہیں، سینٹر آف دی ارتھ یہ کہتے ہیں یہ جو زمین ہے اس کا یہ مرکز ہے بنیادی طور پہ۔ تو ہمارے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے، اسی طرح سے یہودیوں کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے، اسی طرح سے عیسائیوں کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور ذہن میں رکھیے گا، میں آپ کو ایک اور بات بتلاؤں، یہ جو قرب قیامت کی ساری علامات ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ساری علامات آلموسٹ اسی سرزمین سے اٹھنی ہیں، اسی سرزمین سے اٹھنی ہے۔ جس انداز سے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ بیت المقدس کو فتح کریں گے اور ایک لشکر جو ہے باقاعدہ یہاں سے جانا ہے، تو یہ سب کچھ ہونا ہے، یہ سب کچھ ہونا ہے۔ اور اگین وہی بات، جو قیامت بپا ہوگی، ذہن میں رکھیے، احادیث میں آتا ہے یہ شام کا پورا خطہ ہے نا جس میں کئی ممالک اس زمانے میں شامل تھے، تو یہ تو پورا بیلٹ ہے، اس بیلٹ کے اوپر بنیادی طور پہ حشر کا میدان سجنا ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ مسلمان آج جو سمجھ نہیں پاتے اس بات کو کہ قبلہ اول جب تک آپ کی روح میں پیوست نہیں ہوگا آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا بنیادی طور پہ کہ آپ کو کرنا کیا ہے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اس دور میں آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ آج آغاز کرتے ہیں گفتگو کا، اور آپ کے سامنے ظاہر ہے علماء کرام کی گفتگو رکھیں گے تاکہ ہمیں سمجھ آئے بنیادی طور پہ کہ قبلہ اول کی اہمیت کیا ہے، بیت المقدس کی فضیلت کیا ہے، اور ہمیں کس انداز سے آج کے دور میں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے، ہمارے بزرگ محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب تشریف فرمائیں، اور میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ ممتاز قوال پرنس آف قوالی جناب شیر میاں خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ تمام احباب کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔
جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سرزمین بیت المقدس کا ذکر ہے، قبلہ اول کا ذکر ہے، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت۔ کاش ہم لوگ سمجھ پائیں اور اپنی اولادوں کو سمجھا پائیں کہ یہ کتنی اہم ترین سرزمین ہے، اور مسجد اقصیٰ کی اہمیت ہمارے ایمان کے ساتھ کس طرح سے تعلق رکھتی ہے۔ آغاز فرمائیے پروفیسر صاحب۔ ایک تو پہلے ظاہر ہے میرا خیال ہے ایک اوور ویو سرزمین بیت المقدس کی تاریخ کے حوالے سے کہ انبیاء کرام جو یہاں پر تشریف لائے اس کی ایک ڈیٹیل اور تبلیغ جس طرح سے فرمائی وہ بتلائیے، اور ظاہر اسی سرزمین کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے باقاعدہ چنا بھی، اور یہی ان کی مدفن بنی۔ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب۔ ضرورت تو اس امر کی ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ آج اس وقت جن حالات میں بیٹھ کر ہم فلسطین کا، وہاں کے مسلمانوں کا ذکر کرنے لگے ہیں اور ان کے حوالے سے ہم اس سرزمین کے بارے میں جاننے لگے ہیں، ہمت نہیں پڑ رہی، زبان لڑکھڑا رہی ہے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے اس بات کو دیکھ کر کہ وہ لوگ جن کے لیے قرآن نے کہا کہ غیر المغضوب علیہم، ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اس بات کا اللہ کی طرف سے اس کی زبان سے اعلان ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، کہ یہ اللہ کے غضب کے حقدار ہوئے، ان پر ذلت و رسوائی اور محتاجی لازم کر دی گئی۔ اللہ آج وہ محتاجی ان کی جو ہے اور ان کے جو پشتبان ہیں، وہ جس انداز سے خون مسلم کو ارزاں جان کر جس طرح انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں، ان حالات میں مسلمانوں کے لیے یہ بات جاننا بہت اشد ضروری ہے کہ اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا کیا وہ کائنات میں تمام ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا۔ بے شک۔ اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَدُّوا مَا أَنِتُّمْ، اے مسلمانوں، اس کائنات میں یہود وہ طبقہ ہے جو تمہاری تکلیف پر، تمہاری دکھی ہونے پر بغلیں بجاتا ہے۔ وَدُّوا مَا أَنِتُّمْ، یہ خوش ہوتے ہیں، لا یعلونکم خبالا۔ یہ قرآن کا یہود کے بارے میں اہل ایمان کے لیے فیصلہ ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں، تمہیں ذلت و رسوائی میں دھکیلنے میں کوئی کسر نہیں رکھتے۔ آج ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل ایمان کا اس طرح خاموش ہونا، جس کی طرف آپ نے بڑے پیارے انداز میں ان کو متوجہ کیا ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ یہ سرزمین جس کے بارے میں قرآن کریم ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، متعدد مقامات پر فرما رہا ہے کہ بارکنا فی، ہم نے اس زمین میں برکتیں رکھی۔ مسجد حرام کے بارے میں تو قرآن نے کہا کہ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً، کہ لوگوں کے لیے اس زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے جس میں برکتیں رکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اولاد آدم کے لیے برکتوں کا جو سامان رکھا ہے وہ مسجد اقصیٰ میں ہے۔ اس لیے مسجد اقصیٰ کی طرف ہر مسلمان کا دل کھنچے چلے جانا اس بات کو متقاضی ہے کہ وہ اس سے کبھی بھی غفلت اختیار نہ کرے۔ ٹھیک۔ تو اللہ رب العزت نے مسجد حرام کے بعد مسجد اقصیٰ کو وجود عطا کیا۔ حضرت سام بن نوح کے ذریعے آیا یا ان کی اولاد میں کسی نے رکھا، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو اس کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کنعان کے بابل کے لوگوں سے نجات دی اور لوط علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ٹھیک۔
اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس زمین کو خریدا، آپ نے وہاں پر ایک خواب دیکھا تھا، ہاں خواب دیکھا تھا، اور اس پر اتنے خوش ہوئے تھے کہ آپ نے وہ نشان لگا لیا تھا کہ یہاں میں اللہ کا گھر تعمیر کروں گا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے قوم عمالقہ کو شکست دینے کے بعد، جالوت کے پرخچے اڑانے کے بعد، اس جگہ پر کیوں یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ لگایا تھا، بالکل ٹھیک، اس نشان کو سامنے رکھ کر کہ یعنی ایک تو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جس جگہ کو اللہ کے نبی سے، اللہ کے ولی سے، اللہ کے نیک بندے سے نسبت ہوتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک کس قدر پسندیدہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کو رفعتیں ملتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ زمین ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور آج جو لوگ مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ درندے ہیں، یقتلون النبیین بغیر حق، یہ تو ناحق انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنے والے ہیں۔ کتنے انبیاء علیہ السلام کو، حضرت زکریہ علیہ السلام کو کس حال میں شہید کیا، یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا، ستر انبیاء کرام، ایک وقت میں ستر اللہ کے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا۔ تو اس لیے یہ سرزمین پکار رہی ہے کہ آج وہ جسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک قدموں سے امن کا گہوارہ بنایا گیا تھا، اور دنیا انسانیت کے لیے جس میں راحتیں رکھی گئی تھیں، آج وہاں مسلمان اس طرح ذلت و رسوائی سے جو ہو رہے ہیں، وہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ کے طور پر ہے۔ اور اس سرزمین کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں سب سے زیادہ توجہ اس بات کی طرف دینے کی ہے کہ مغضوب علیہم، جو جن پر اللہ کا غضب ہے، وہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ آج مسلمان اس درجے پر آ گیا۔ ایسا ہی اس میں تو بات کرتے ہیں آگے، ظاہر ہے یہ تو ایک بڑا اس وقت تو سمجھ لیں کہ دلسوز معاملہ ہے، اور اس پروگرام کو کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو ہمارے ہیں ایک ادھر ادھر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں نا کہ جی کیوں اتنا غم ہے قبلہ اول کا، کیوں اتنا غم ہے مسجد اقصیٰ کا، چھوڑیں اپنا کام کریں۔ پتہ چلنا چاہیے کہ قبلہ اول ہمارے لیے بیسکلی ہے کیا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہم نے ڈیٹیچ کر دیا ہے اس عقیدت سے اپنی ینگ جنریشن کو، جو کہ ملانے کی بہت ضرورت ہے۔ اچھا، ایک تو بات یہ ہے کہ پروفیسر صاحب نے ظاہر ایک سینوپسس کی صورت میں انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ اس سرزمین پہ تشریف لائے، بیشتر ادھر تشریف لائے، پھر یہاں مدفن بھی رہا ان کا، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہمیں یہ معاملہ نظر آتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے خیمہ باندھنا، پھر اس کے بعد جو ہے یعقوب علیہ السلام، اس کے بعد داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ کنٹینیوٹی ہے۔ سلیمان علیہ السلام، میں رک کے وہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہیکل سلیمانی جسے آپ ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں، اس کو کس انداز سے قائم کیا، وہ ایک پورا منظرنامہ قرآن بیان کرتا ہے، ذرا اس پہ گفتگو کیجیے۔ بہت شکریہ جنید بھائی، اہم موضوع ہے اور آپ نے سوالات کی بڑی خوبصورت تقسیم کر دی ہے۔ تو اپنے اسی ڈومین میں رہتے ہوئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اس کی تعمیر فرمائی، اس کی کیا شان ہے، اور قرآن مجید اس منظر کو کس طرح سے بیان کرتا ہے، اس کی طرف میں آتا ہوں۔ اور یوں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر کم و بیش 17 یا 18 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر فرمایا، اور 4 صورتوں میں تو خصوصیت کے ساتھ ان کی اسی تعمیر کے مختلف اینگل اشارے کنائے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، ہیکل سلیمانی یا اس بیت المقدس کے۔ اس میں سورہ الانبیاء میں اس کی تعمیر کا ذکر ہمیں ملتا ہے، پھر سورہ النمل میں اس کا ذکر ملتا ہے، پھر سورہ سواد میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور اسی طرح سورہ سبا کے اندر بھی ہمیں اس کا ذکر خیر ملتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ تعمیر فرمائی۔ اب اس کے لیے یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے ایک معروف ہے، ہیکل سلیمانی۔ تو ہیکل سلیمانی، ہیکل کا مطلب آپ لے لیں بلند و بالا عمارت یا رہائش گاہ یا ان کی دربار، یا ایسے ہم اس کو یوں کیوں نہ کہیں کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کیپٹل تھا، ٹھیک ہے، جس کے اندر ایک حصہ مسجد بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ان کی وہ بڑی بڑی رہائش گاہیں بھی تھیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور وہ غرباء کے لیے، مساکین کے لیے اس کے اندر اناج اور پھل اور بہت ساری چیزیں ایسی رکھتے تھے جن کو وہ تقسیم فرمایا کرتے تھے، تو پورا ایک نظام تھا۔ تو اس اعتبار سے اس پورے پریمیسز کو، پوری عمارت کو اگر ہم ہیکل کے معنی میں لیں تو جس کے اندر مسجد اقصیٰ بھی
ایک حصہ ہے، اس اعتبار سے اگر لیں تو ان کی تعمیر کا ذکر قرآن مجید یوں کرتا ہے کہ تعمیر جو یہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کرتے رہے، پھر ان کا وصال مبارک ہو گیا، اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی، اور تقریباً 7 سال تک کنٹینیوس وہ اس کی تعمیر کرتے رہے، بڑی امیزنگ وہ مسلسل، تعمیر، بڑی امیزنگ، اور 7 سال تک تعمیر کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنات بھی ان کے تصرف میں دے دیے تھے، اور یوں تو ان کو ہوا پہ بھی تصرف تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا کی تھی، کیونکہ انہوں نے دعا جو ایسی کی تھی کہ باری تعالیٰ 3 دعائیں مانگی جس کا حدیث میں ذکر ہے، اور ایک دعا یہ مانگی کہ باری تعالیٰ میرے فیصلے ہمیشہ تیرے فیصلوں کے مطابق اور تابع ہوں، کیا بات، یہ بھی اللہ نے قبول فرمائی، کیا دعا ہے، اور یہ دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو عطا نہ کر، آئے ہائے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی، اور تیسری چیز کہ جو اس مسجد میں آئے نماز پڑھنے کی نیت اور ارادے سے اس کی بخشش و مغفرت فرما، اللہ اکبر، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی امید ہے کہ ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہوگی، تو چونکہ وہ جو دعا تھی ان کی حکومت اور بادشاہت کی اللہ نے قبول فرمائی، تو یہ پورا ان کا کیپٹل تھا۔ اب اس کی تعمیر جو 7 سال میں وہ کرتے رہے، اس کی تعمیر کے اندر جنات بھی لگے رہے، انسان بھی تھے، اور جنات کے اوپر بھی ان کو حکومت حاصل تھی، انسانوں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، حیوانات پر بھی تھی، ٹھیک ہے۔ اب وہ ہوا کیا، اور جو قرآن مجید ان کا ذکر فرماتا ہے، یہ میں آیات مبارکہ کے ترجمے کی حد تک پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین تک پہنچیں، اور پھر اس کی تفسیر تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا یعملون لہ ما یشاء، وہ جو جنات تھے اور انسان جو مل کر کام کے اندر لگے ہوئے تھے، وہ یوسف علیہ السلام کے لیے بناتے رہے جو کچھ وہ چاہتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام، تو گویا آرکیٹیکٹ وہی تھے، سلیمان علیہ السلام وہی آرکیٹیکٹ تھے، وہی اس کو ڈیزائن فرما رہے تھے، وہی ہدایات دے رہے تھے، اور وہی بلا تشبیہ اور بلا مثال، یعنی پورے پروجیکٹ کو ڈائریکٹ بھی کر رہے تھے، آرکیٹیکٹ بھی کیا، اور بنا رہے تھے اور بنوا رہے تھے۔ تو فرمایا کہ وہ جتنے بھی عملہ لگا ہوا تھا جنات اور انسانوں کا، وہ سارے کام کرتے رہے ان کے مطابق اور بناتے رہے۔ من محاریب، جو چیزیں بنائیں پھر قرآن نے اس کا ذکر کیا، فرمایا محاریب بنائیں، اور اس کا واحد ہے محراب اور محاریب بنائیں، یعنی بڑے بڑے قلعے بنائے، اور محراب نما ان کی ڈیزائننگ وہ بنائیں۔ و تماثیل، اور تماثیل کہتے ہیں مورتیاں یا صورتیں یا مجسمے۔ اب یہ عین ممکن ہے اس کا تعلق کچھ زیارات سے ہو اور نشانیوں سے ہو اور ان کی شریعت میں جائز ہو، اور اس لیے وہ تماثیل انہوں نے بنائیں۔ پھر فرمایا وجفان کل جواب و قدور راسیات، اور فرمایا وہ بڑے بڑے لگن یا پیالے بنائے جو ایک ہی جگہ پہ فکس تھے، اور دیگیں بنائیں جو ایک ہی جگہ پر فکس رہتی تھیں۔ اب یہ یعنی اس کا مطلب ہے بڑے پیالے اور بڑی دیگیں، وہ بیونڈ دی امیجنیشن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا، اور وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ غرباء کو کھانا کھلانے کے لیے اور اس کا کوئی انتظام ہوتا تھا، اور جو بھی اللہ کو منظور ہوا۔ اسی طرح فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے آل داؤد اب اللہ کا شکر ادا کرو، دیکھو اللہ نے کیسی کیسی نعمتوں سے تمہیں نوازا، اور اس کے تسلسل کو بھی جاری رکھا۔ اچھا، اسی طرح پھر قرآن مجید اگلی بات فرماتا ہے، فرمایا فلما قضینا علیہ الموت، پھر وقت آ گیا، اللہ کے ہاں موت کا وقت مقرر ہے، فرمایا پھر ہم نے ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیا، موت کا لمحہ آ گیا، اور انہوں نے کیا کیا، موت کے لمحے سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو اس محراب میں داخل کر لیا، اور وہ محراب شیشے کا بنا ہوا تھا، یعنی اس کے قریب تو جنات کو جانے کی جرات ہی نہیں تھی، جسارت ہی نہیں تھی، وہ وہاں کھڑے رہے، اپنا عصا مبارک وہ ٹیک لگا کے کھڑے رہے، دور سے ان کو نظر آتے رہے، اور وہ اسی روب اور دبدبے کے اندر کام کرتے رہے کہ یہ تو نگرانی فرما رہے ہیں، اور ان کی یہ خواہش بھی تھی کہ اللہ اس وقت تک جو ہے جی مطلب ان پہ ظاہر نہ کرنا چاہیے، ہاں، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ باری تعالیٰ میرے والد گرامی تو اس کو مکمل نہ کر سکے، مگر مجھے توفیق عطا کرنا کہ میں اسے مکمل کروں۔ اب اس کی تکمیل کی دعا ہو چکی تھی، اور وقت قضا بھی آ چکا تھا، اور جنات نے دعویٰ کیا تھا وہ بھی رد کرنا تھا کہ انہیں سب معلوم ہے، وہ بھی رد کرنا تھا کہ تم علم غیب جانتے ہو تو آؤ پھر پتہ چلتا ہے۔ تو پھر اسی طرح وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تقریباً 1 سال اسی طرح کھڑے رہے، اسی عصا کے ساتھ کھڑے رہے، اور وہ دور سے جنات ان کو دیکھتے رہے کہ یہ تو دن رات نگرانی ہو رہی ہے کام کی، اور وہ کام میں لگے رہے حتیٰ کہ اس کی تکمیل ہو گئی۔ اور جب تکمیل ہو گئی، اور قرآن مجید فرماتا ہے ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض،
فرمایا کہ ان جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کی کبھی کوئی خبر نہ ہوتی، اور اگر ہوئی تو وہ ایک زمین کا جانور دیمک جس کو یعنی عصا کو کھا گئی، دابت الارض کہا یہاں قرآن نے اسے، اور ایک دابت الارض وہ ہے جس کا ذکر علامات قیامت میں ہے، وہ اور ہے، لیکن یہ بھی یعنی زمین کا جانور، تو اس کو اور قرآن نے کہا تأکلو من سأتہ، وہ کھاتا رہا ان کے عصا مبارک کو یہاں تک کہ وہ کھوکھلا ہو گیا، اور پھر آپ زمین پہ تشریف لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ ہوتا، یہ جانور اس عصا مبارک کو نہ کھاتا اور وہ زمین پر تشریف فرما نہ ہوتے، تو ان کو کبھی بھی خبر نہ ہوتی۔ فرمایا فلما خر تبینت الجن، جب وہ زمین پر تشریف فرما ہوئے پھر ان پر واضح ہوا کہ یہ تو یہ ہو گیا، اب وہ مرحلہ عقیدے کا بھی آ گیا۔ فرمایا لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر انہیں از خود علم غیب ہو جاتا ہوتا تو پھر وہ اس تکلیف میں تو نہ پڑے رہتے۔ تو اس کا مطلب ہے علم غیب صرف اسی کے پاس ہوتا ہے جسے اللہ پاک عطا فرمائے۔ اور اس میں کمال بات دیکھیں آپ، اگر آپ ویسے تو ظاہر ہے چونکہ ہمارا تو جانا نہیں ہوا، لیکن جب آپ ویڈیوز وغیرہ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی جو بیسمنٹ ہے، جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ جو لوگ وہاں گئے ظاہر انہوں نے تو دیکھا ہے، لیکن میں تو ایک تو یہ کہ ویلنگ وال جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ہیکل جو مطلب دوسری مرتبہ جو تہس نہس ہوا تھا، اس کے بعد یہ جو ویلنگ وال رہ گئی تھی جسے دیوار گریا وہ کہتے ہیں، جہاں پر یہودی کھڑے ہو کے باقاعدہ اپنی عبادات کرتے ہیں اور گریا کرتے ہیں، آپ ذرا اس کے پتھر دیکھیں غور سے۔ اور انتہائی بات یہ ہے کہ وہ جو جب آپ بیسمنٹ میں جاتے ہیں مسجد اقصیٰ کے، تو وہاں پر جتنے دیو ہیکل پتھر رکھے ہوئے ہیں نا، اور وہ جو اس کی کنسٹرکشن ہے، مطلب آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور یہ دنیا بھر سے لائے ہوئے پتھر ہیں جو کہ بھاری بھرکم پتھر تھے، جنات لے کے آتے تھے۔ اور ان پتھروں کے بارے میں قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ غواص یعنی سمندر کی تہہ تک پہنچنے والے جن ہم نے ان کے تابع کیے، جو وہاں سے موتی اور پتھر نکال کے امیزنگ وہ کنسٹرکشن کا ایک شاہکار ہے۔ اچھا جی، اب یہ ذرا سمجھانا لوگوں کو مقصود تھا کہ ہیکل سلیمانی کی ایکچوئل جو تاریخ ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، اب آئیے ذرا سا تھوڑا سا اس بات کو یہاں بریک کرتے ہیں اور بات کو یوں آگے بڑھاتے ہیں کہ سرزمین بیت المقدس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہاں بڑی ٹربولنس رہی، بڑی خون ریزی رہی، اور مختلف ادوار میں مختلف جو ہے وہ لوگوں نے اس سرزمین کو کیپچر کیا، عیسائیوں نے بھی کیا، یہودیوں نے بھی کیا، پھر بابل نے بھی مطلب جو اس پہ اٹیک کیا، تو بہت پھر فارس کے لوگ بھی مطلب یہاں پر آئے۔ تو ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ کن کن ادوار سے گزرا، اور خاص طور پہ جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں جو اس کی فتوحات ہوئی ہیں اس کی تفاصیل بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، آپ کا چینل کا میں ممنون ہوں کہ آج کی اس تربیتی نشست میں مجھے آپ نے مدعو کیا۔ اس سے پہلے کہ میں ڈائریکٹلی آپ کے سوال کو ایڈریس کروں، تو جب میں آپ کے پروگرام کے لیے ریسرچ کر رہا تھا تو کچھ ایسی ٹرمینالوجیز میرے سامنے آئیں جو آج کی یوتھ کو تھوڑا سا، چونکہ ویسٹرن میڈیا بہت زیادہ پروموٹ اس کو کر رہا ہے، نیٹ فلکس اور باقی چیزوں پہ بھی، تو کنفیوز کرتی ہیں۔ اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو اوور آل جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں، جس کو ویسٹ یروشلم کہتا ہے، جس کو کسی دور میں جو کرسچنز تھے وہ ایلیا، دا لینڈ آف ایلیا بھی کہتے تھے، ریٹرن آف جوز، یہ جتنا بھی ایریا ہے یہ ایک پہاڑی کے اوپر ہے جس کو ٹیمپل ماؤنٹ بھی کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ جو پہاڑی ہے اس میں جو کورڈ ایریا ہے جس میں پوری کی پوری بلڈنگ ہے، اور والز ود ان دا والز، یہ ایک سٹی اسٹیٹ بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ کوئی 35 ایکڑ کا علاقہ ہے ٹوٹل، 36 ایکڑ، جی 35 سے 36 ایکڑ کے قریب کا علاقہ ہے۔ اور یہ سارے کا سارا جب ہم مسلمانوں کا ادوار دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کب سے ہے، تو بینگ اے مسلم، میں تو تمام کے تمام انبیاء کرام اور الہامی کتاب پہ ایز اے مسلم ایمان لاتا ہوں، اور ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اس لیے جب میں اس کو ہسٹوریکلی دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں 1000 قبل مسیح سے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو آباد کیا تھا 1000 قبل مسیح میں، اور آپ نے اس کے اندر ایک کنسٹرکشن شروع کی تھی، تھوڑے تھوڑے ایریا شروع کیے تھے جہاں پر ریکنسٹرکشن یعنی بنیادوں کو دوبارہ سے کھڑا کیا جانا تھا، جس میں ہمیں آج سب کو معلوم ہے کہ مسجد اقصیٰ کی بنیادیں بھی پہلے سے موجود تھیں۔ اب اگر دیکھا جائے، اور یہ اس لیے بھی پروون ہے کہ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، جی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور جب قرآن نے حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کا ذکر کیا تو وہاں فرمایا یہ برکت والی جگہ ہے، برکت والی جگہ ہے، مطلب اس سے پہلے بھی یہ چلی آ رہی تھی۔ اور اگین وہی بات ہے کہ حدیث مبارکہ میں یہاں تک ملتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے بعد جو دوسری تعمیر 40 سال کے فرق سے، اسی لیے میں نے پہلے ہی گزارش کی کہ پہلے ان کی بنیادیں موجود تھی جس سے کنسٹرکٹ کیا۔
دوسری چیز حضرت داؤد علیہ السلام نے ایون کہ یہودی بھی اور ببلیکل سورسز یعنی بائبل کے اندر بھی یہ ملتا ہے کہ یہاں پر 40 سال کے عرصے کے اندر ایک پورے کا پورا شہر آباد کر دیا. اور ہم جانتے ہیں کہ ان ادوار میں ایون کہ آج سے قریباً 500-700 سال پہلے تک بھی آبادی کم ہوتی تھی, تو چھوٹے سے سٹی کو سٹیٹ کہا جاتا تھا, یعنی شہری ریاست کہا جاتا تھا. تو مسلمانوں نے تب سے یہ پورے کا پورا آباد کیا, اس کی بنیادیں کھڑی کرنا شروع کی. اور حضرت سلمان علیہ السلام کا جو ہم دور دیکھتے ہیں, جس طرح ابھی ذکر ہوا, اس میں اس کی جو پوری کی پوری کنسٹرکشن تھی, انفراسٹرکچر تھا, اس کو جو اس وقت کے دور کا لیٹسٹ جس کو ہم بولتے ہیں ایک عجوبہ اس وقت کا آرکیٹیکچر کا, اس کی طرز پر بنایا گیا. اور ایک گزارش اور بھی کر دوں کہ احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ فہم حاصل ہوتا ہے کہ یہ وہ واحد سرزمین ہے دنیا میں, پوری زمین کے اوپر, جہاں پر پھل, تازہ پانی کی نہریں, خوبصورت موسم ہزاروں سال سے تھے, جبکہ باقی جتنے بھی ایریاز آپ دیکھتے ہیں, کہیں پر نخلستان, کہیں ریگستان, کہیں برفانی علاقہ, تو یہ بہت زیادہ آپ سمجھ لیں قدرتی طور پر بلیسڈ ایریا تھا. اصل میں قرآن کی جو آیت کا اگلا جو جملہ ہے نا, وہ یہی ہے نا کہ الذی بارکنا حولہ, یعنی ہم نے برکتیں رکھی ہیں, برکتیں اس میں رکھ دیں, وہ ہر قسم کی برکت. بالکل ٹھیک. تیسری سر ہمیں اپنے ناظرین کو ایک اور چیز بھی بتانا پڑے گی کہ جو مسجد اقصی کا جتنا بھی ایریا, جتنا بھی وہ اسٹرکچرڈ ہے, یہ بیسیکلی پرانے ادوار سے اوریجنل سٹونز جو کہ پرانے دور کے تھے, انہی پہ بار بار ریکنسٹرکٹ ہوا اور اس کو ڈیمیج کیا گیا. تیسری امپورٹنٹ چیز, ڈوم آف دا راک, یہ مسلمانوں نے اپنے ادوار میں تقریباً 691 AD میں یعنی عیسوی میں عبد الملک کے دور میں دوبارہ کنسٹرکٹ کیا. اور یہ اس جگہ پہ کنسٹرکٹ ہوا جس پہاڑی کے ٹکڑے کے اوپر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے براق کی سواری لی معراج کی طرف. ہاں, یہ 586 عیسوی میں سے آتا ہے اس کا, ٹھیک ہے, عیسوی میں تقریباً وہی بنتا ہے. اور تیسری 600, ٹھیک, آپ صحیح کہہ رہے ہو, 691 کے قریب بنتا ہے, عیسوی میں یہی بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں مسلمانوں کا سیکنڈ ایرا. میں ایک بڑا بلکہ 586 میں تو اس نے اٹیک کیا تھا بخت نصر نے, بخت نصر نے کیا, بخت نصر, 691 میں اس کو مکس کر گیا, ٹھیک ہے. جی. اچھا, اس کے بعد ایک بڑا ایرا آتا ہے جس کو ہم نیکسٹ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے, جو اس کے بیت المقدس اور اس ایریے پہ حملے ہوئے. میں مسلمانوں کے ایرا پہ جب آؤں گا تو اب دوسرا ایرا آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جس کو اسلامی کیلنڈر کے مطابق 15 ہجری کہتے ہیں اور عیسوی کیلنڈر کے مطابق 635 اور بعض جگہ 638 ہجری عیسوی کہا گیا ہے. یہ وہ دور ہے جب دوبارہ سے مسلمانوں نے پورے کے پورے اس ایریے کو, اس والڈ سٹی ایریا کو, اس کی سیج کی تھی, اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا, اور پھر یہاں پر موجود عیسائی پادریوں نے سرنڈر کیا تھا. تو دوسری بار مسلمانوں کے پاس یہ علاقہ آیا, اور اس کے بعد کچھ عرصے یہ مسلمانوں کے پاس رہا. 200-250 سال کا ایک لمبا عرصہ ہمیں ملتا ہے. لیکن جب مسلمانوں کی خلافتیں اس طرح سے چل نہ سکی, تو سلجوکوں کا جب دور آیا تو کروسیڈز یعنی صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا, جس میں جو کرسچن ورڈ ہے, اس نے جو پچھلا پانی کا ایریا ہے, جس کو ہم آج بھی میڈیٹرینین کا ایریا کہتے ہیں, جو غزہ کی پٹی کے سامنے بھی نظر آتا ہے, سائپرس کے سامنے سے, وہاں سے انہوں نے انویڈ کیا. جی, بحیرہ احمر. اور اس کے بعد انہوں نے اس ایریے کو کافی حد تک یعنی جارڈن تک, جس کو ٹرانس جارڈن یا اردن کہا جاتا ہے, وہاں تک یہ پورے کا پورا ایریا کیپچر کیا. ایون کہ انہوں نے گولان ہائٹس بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو 1099 عیسوی میں 70,000 مسلمانوں کو شہید کر کے پہلی کروسیڈ میں. اس کے بعد اس کو ریکور کیا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ نے سیکنڈ کروسیڈ میں 1187 AD میں. اور کم و پیش کچھ ادوار تھوڑے بہت ایسے آئے جس میں مسلمانوں کی حکمرانی نہیں تھی. پھر بعد میں 1917 میں جب آٹومن امپائر خلافت عثمانیہ گئی تو اس کا کنٹرول کم ہوا, اور 1948 میں مسلمانوں سے یہ 1948 میں یہ بالکل چھین لیا گیا. 1967 میں اس کا ایریا اور کم کر دیا گیا, 1977 میں اور کر دیا گیا, 1992-93 میں ایک اور اوسلو ایکارڈ ہوا, اس میں کافی حد تک کر دیا گیا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً 14 سے 16% ایریا جو فلسطین کا ہے, اور اس میں چھوٹا سا ایک ایریا جس کو بیت المقدس
المقدس کہا جاتا ہے، جس میں سے بھی ایک میجر پورشن یروشلم کے نام سے یہودیوں کے پاس ہے، اور 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ڈکلیئرڈ ایک سفارتی علاقہ بنایا۔ جی اس کے 2017 میں کر دیا گیا، اور اب موجودہ غزہ کی جو پٹی ہے 80% وہ بھی تباہ کر دی گئی، بالکل ایسا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ 14% میں سے بھی تقریباً 70% پھر وہ ختم، بالکل ایسا، اور یہ بڑی ایک عجیب صورتحال ہے۔ ہمارے ساتھ ناظرین جڑے رہیں، لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں۔ اب آتے ہیں جو ہمارا مدعا جس کو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ قبلہ اول، اس کی جو سگنیفیکنس ہے بیسکلی مسلمانوں کے لیے، وہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ درود پاک پیش کیجئے، لوٹ کے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے پروفیسر صاحب، اب ذرا قبلہ اول کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں بتائیے کہ مسجد اقصی جو ظاہر ہے مسلمانوں کا قبلہ اول، کیا اہمیت ہے اس کی، کیا فضیلت ہے اس کی، اور کس طرح سے اس کی اہمیت کو آج کے مسلمان کو سمجھنا چاہیے؟ قبلہ اول ہونے کی بنا پر مسلمان کے لیے تو وہ ایک محبتوں کا، عقیدتوں کا محور ہے ہی۔ جی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا اور اس مقام پر آپ نے 3 دعائیں مانگیں، اور ان میں تیسری دعا سلیمان علیہ السلام کی جیسا کہ ذکر ہو چکا کہ یہ تھی کہ اے اللہ جو یہاں پہنچے اور تیری بارگاہ میں دعا کرے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گویا وہ ماں کے شکم سے آج دنیا میں آیا ہے۔ اللہ، اب اس سے اہل ایمان کو محروم کر دینا کہ مسلمان وہاں جا ہی نہ سکیں، ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پروردگار عالمین نے اپنی قدرت کے ایسے ایسے شاہکار اپنی مخلوق کو دکھائے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا اللہ کی عظمت کی نشانی، واہ، کہ حضرت حنہ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ نے ان دونوں کو بڑھاپے میں، جس طرح ابراہیم اور حضرت سارہ کو اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی، اسی طرح پھر حضرت زکریا علیہ السلام کتنے عرصے سے دعائیں مانگ رہے تھے، جی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے پاس وہ پھل ہیں جن کا دنیا میں وجود ہی نہیں، تو سوال کرتے ہیں کہ انا لک ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ جب وہ کہتی ہیں کہ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، تو وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام اپنے عمل کے ذریعے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امیدیں عطا فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر وہ لوگ، وہ ایمان والے جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اور وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نقوش قدم پر پہنچ کر کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہاں بے موسم پھل آ رہے ہیں تو اللہ کے حضور عرض کی کہ اے اللہ، جس طرح تو نے مریم کو بے موسم پھل عطا کیے ہیں، مجھ بوڑھے کو بھی بے موسم میں اولاد عطا کر دے۔ اور وہاں پر آواز آئی کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ تو ہمارے لیے مسجد اقصی کی سب سے بڑی اہمیت تو یہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کی طرف سفر کرو، قافلے تیار کرو، مسجد حرام کی طرف، مسجد نبوی کی طرف اور مسجد اقصی کی طرف۔ تو اب دنیا کے اندر کسی بھی کونے میں ایسے مسلمان ہیں جو دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں، اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کے کیسے کیسے نشان ہیں کہ حافظ ابن کثیر نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی۔ وہ کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے تورات عطا کی اور انہوں نے اس تورات کو لا کر مطالعہ شروع کیا، تو تورات کے مطالعے سے وہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے شیدائی بنے کہ تورات کو بند کر کے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ مجھے اپنا کلیم بنانے کی بجائے اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جہاں انبیاء علیہ السلام خطبے دیں،
हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा करें, वो मकामात देखने से उम्मत मुस्लिमा को महरूम कर दिया जाए कि वहाँ पहुँचकर वो सखरा का वो निशान ना देखें सर जहाँ इसकी बुरा। सिग्निफिकेंस तो बताएं कि क़िबला अव्वल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, मुसलमानों के लिए? ये मेरा सवाल है ना आपसे। हमारा 17 महीने के लिए किबला रहा है। हाँ, और जब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूद ने ताना दिया कि वैसे हमारी मुखालफत करते हैं और हमारे किबले की तरफ मुंह करके जी, नमाज जी, पढ़ते हैं, तो उस मौका पर अल्लाह ताला ने इसी किबला अव्वल की बिना पर सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए जो अज़मतें अता की जी। कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के दौरान आपका इरादा होता है कि मेरा किबला बैतुल मक़दिस की बजाय खाना काबा हो और इस आरज़ू में बार बार हुजूर अलैहिस्सलाम अपने रुख अनवर को आसमान की तरफ उठाते हैं। अल्लाह। और उन अदाओं को कुरान इस तरह अपना हिस्सा बनाता है कि कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, अल्लाह अकबर। ए महबूब आपका रुख बार बार आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं। फिर आगे देखिए फरमाया फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, हम ज़रूर आपको उस किबले की तरफ फेर देंगे जिसमें आपकी रिज़ा है, सुभान अल्लाह। जो आप चाहते हैं, जिसमें आपको खुशी है, हम वो किबला आपको अता कर देंगे। तो वहाँ उस किबले की बदौलत अहले ईमान को अल्लाह ताला की तरफ से ये नेमत उज़्मा भी मिली है। और वहाँ हम जाते हैं, जब देखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो किस तरह के इन्नी अब्दुल्लाह गहवारे में दुनिया में कदम रखते ही कलाम कर रहे हैं कि लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब वजालनी नबिया, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, मुझे नबी बनाया है। तो उसके बाद हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा लेकर जब कौम के सामने जाती हैं तो वहाँ पर भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कलाम करते हैं। तो ये तमाम मंज़र अहले ईमान के लिए हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मेरा गुज़र मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर हुआ तो मैंने देखा कि वो कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। अब ये तमाम वो बरकतें जिनको बार बार कुरान अता कर रहा है, उन बरकतों के हुसूल से मुसलमान का महरूम होना कोई कम महरूमी नहीं है। इसमें एक सवाल ये पैदा हो जाता है, मैं आगे जाके आपसे समझूंगा। जितनी बातें आपने की हैं उसमें कुछ बातें चली गई ईसाइयों के खाते में कि ईसाई इसी बात की जो है वो अपना क्या कहना चाहिए अपना बेनिफिट लेते हैं कि जी ये बेसिकली हमारा क्लेम इस ज़मीन पे इसलिए है कि वो एक तो ये कि ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है, दूसरा उनके अक़ीदे के मुताबिक वहाँ मसलूब हुए। यहूदियों की हम बात करें तो अगेन वही बात आ गई, याकूब अलैहिस्सलाम की बात करें, दाऊद अलैहिस्सलाम की बात करें, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात करें, तो वो यहूदी जो अपना क्लेम वहाँ से मतलब निकालते हैं कि जी ये ज़मीन चूँकि हमारी है। इस पर मेरा ख्याल है डिटेल में एक सवाल आपसे और बनता है, मैं आगे जाके आपसे करूँगा कि फिर तीनों मज़ाहिब के बारे में ज़रा हमें डिटेल बताइए बुनियादी तौर पर, ताकि हम अपने बारे में अहमियत तो समझ सकें कि हमारे लिए अहमियत क्या है। अच्छा, अब ज़रा एक सवाल पहले मैं सामने रख देता हूँ। क़िबला अव्वल की जो बात हो रही है, क़िबला अव्वल के बारे में आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ऐसे नए आ गए, कुछ नए नवेले जो आ गए, वो कहते हैं जी ये क़िबला अव्वल तो ये हमारा है ही नहीं, क़िबला अव्वल तो हमारा बैतुल हराम है, ये क़िबला दोयम है। शायद हो सकता है आपकी निगाहों से भी वो क्लिप्स गुजरे हों समातों से, तो एक पे ज़रा कमेंट कीजिए कि क़िबला अव्वल ये कैसे, एक बात, और फिर इसको ज़रा जोड़िए वाक़या मेराज से और मस्जिद अक़सा का जो इजाज़ है, ताकि वो उस पर्सपेक्टिव में हम ज़रा समझें इसको। बताइए जी। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई। देखिए, मुसलमानों के नज़दीक और हर कलमा पढ़ने वाले के नज़दीक हर उस शय की अहमियत है जिसकी निस्बत किसी न किसी एंगल से ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। जी बिल्कुल सही। तो लिहाजा बैतुल मक़दस की जो निस्बत आका अलैहिस्सलाम के साथ है शब मेराज के हवाले से, तो उसी एतबार से उसकी अहमियत है। अब जो आपने सवाल किया लफ्ज़ अव्वल कि क़िबला अव्वल, अव्वल का लफ्ज़ उसे कैसे कहें, देखिए वो जो कुरान मजीद ने फरमाया ना कि इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, कि अल्लाह का अव्वल घर इबादत गाह जो ज़मीन पर बनाई गई वो है ये जो मक्का में है, बैतुल्ला शरीफ, ठीक है, वो है तामीर में अव्वल, तामीर में अव्वल है, ठीक है बिल्कुल। जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का इजहार फरमाया और जितना अरसा आपका मक्का में गुजरा, वहाँ की रिवायात हमें ये बताती हैं कि आका अलैहिस्सलाम मक्का में हरम शरीफ में बैतुल्ला शरीफ में ऐसे एंगल से नमाज अदा फरमाया करते थे जिसमें आपका रुख
قریب ترین تو اسی بیت اللہ کی طرف ہوتا لیکن پھر مسجد اقصی اور بیت المقدس کی طرف ہوتا. یعنی دونوں جو قبلے ہیں ڈائریکشن اپنی وہ ایک ہی ڈائریکشن میں آ جاتے ہیں. اور آقا علیہ السلام کا یہ جو عمل مبارک تھا، کیونکہ جب تک قبلہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ نہیں آیا تھا کہ اس امت کے لیے قبلہ کون سا تعین کر دیا گیا ہے، تو تب تک دیکھیے کہ سارے انبیاء کرام کی جو لیگیسی ہے، جو ان کا تسلسل ہے، وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو یہود یا دیگر مذاہب کے لوگ جو اپنی نسبتیں ان کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وہ بھی اس کا بھی لاجیکل جواب یہی ہے کہ جب آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، دین کی تکمیل یہاں پر ہوئی، تو سارے نبیوں کو ان کی تبرکات ہوں یا نشانیاں ہوں، اس کے اصل وارث امت مسلمہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، تو آقا علیہ السلام جب مدینہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اب وہاں پر وہ ڈائریکشن ایک نہیں ہو سکتی تھی نماز ادا کرنے کے لیے، تو وہاں پر کویسچن ریز ہوا کہ اب تو دو ٹوک فیصلہ کرنا تھا کہ ادھر یا ادھر. تو آقا علیہ السلام پھر اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے کہ جو سابقہ انبیاء کا قبلہ جو وہی تھا، تو جب تک اس کا حکم نہیں آتا 16 یا 17 مہینے اسی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، تاہاں کہ پھر تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، اور جہاں آج مسجد قبلتین ہے وہاں آقا علیہ السلام کھڑے تھے اور آدھی نماز ادھر پڑھی اور آدھی ادھر پڑھی. یعنی کنسٹرکشن کے اعتبار سے بیت اللہ اول ہے، جی ٹھیک ہے، اور رخ کے اعتبار سے جو ہے قبلہ اول. ہاں، یعنی تعمیر کے اعتبار سے جو کنفیوز کیا ہے قوم کو. جی، یعنی تعمیر کے اعتبار سے بیت اللہ شریف اول ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے جسے قبلہ عبادت گاہ بنایا اس اعتبار سے اول بیت المقدس ہے. مکہ کے قیام کے دوران بھی آقا علیہ السلام ایسے رخ پر نماز ادا فرماتے رہے کہ اس کو قبلہ ہی بنائے رکھا. یعنی اگر کوئی اسے قبلہ دویم کہے تو مس گائیڈ کر رہا ہے، وہ مس گائیڈ کر رہا ہے، وہ کنفیوز کر رہا ہے. اور وہ کنفیوژن سے لوگ معلوم نہیں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں کو نئی نئی باتیں کرنے کا شوق ہوتا ہے کیونکہ اسی سے ویورشپ ملتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس عذاب اور بلا سے بچائے، آمین. تو اور پھر جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا، پھر آقا علیہ السلام کو وہی قبلہ دے دیا گیا جو آپ چاہتے تھے، کہ جس کی تعمیر حضرت آدم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھی. اس لیے یہ قبلہ دوم ہوا، اول وہی ہوا، مگر تعمیر کے اعتبار سے وہ اول ہے. اب آئیے آقا علیہ السلام کے ساتھ جو نسبت ہے وہ اس کی بھی ہو گئی اور اس کی بھی ہو گئی، اور اس کی ہو گئی. اور یہ شب معراج، جنید بھائی ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، اتنی وجد انگیز بات ہے. انبیاء کرام کا اپنا اپنا زمانہ تھا، ہر کوئی اپنے زمانے میں ظہور پذیر ہوا، پھر پردہ فرمایا. ٹھیک. کیا تمام انبیاء کرام نے کسی ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کی؟ اس کا جواب شب معراج میں ملتا ہے. بالکل ایسا. اور مسجد اقصی میں ملتا ہے. مسجد اقصی میں ملتا ہے. یعنی مسجد اقصی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام کی ذات ببرکات تک تمام نبیوں نے جس جگہ اکٹھے ایک ساتھ نماز ادا کی وہ مسجد اقصی ہے، وہ یہی جگہ ہے، وہ یہ مسجد اقصی ہے. اچھا، یہ اعزاز مسجد اقصی کے حصے میں ہے، اور یہ اعزاز بیت اللہ شریف کے حصے میں بھی نہیں ہے. یہ مسجد حرام اور مسجد نبی کے حصے میں بھی نہیں ہے. مسجد اقصی کا اعزاز ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ امتیازات ہوتے ہیں. اگرچہ کلی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کو فضیلت عطا فرمائی، پھر مسجد نبی کو فضیلت عطا فرمائی، پھر تیسرے درجے پر فضیلت بیت المقدس کی ہے. تقدس اور فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے یہی ہیرارکی ہے. مگر امتیازات کے اعتبار سے جب ہم ہیرارکی کچھ اور ہے. ہاں، امتیازات کے اعتبار سے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے ہر ایک کے ساتھ جس میں وہ منفرد ہے. تو اس میں بیت المقدس بھی منفرد ہو گیا. اب آقا علیہ السلام شب معراج وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں اور تمام انبیاء کرام، اور روایت میں آتا ہے کہ جب جبرائیل امین آپ کو لے کر چلے اور وہاں پہنچے تو اس رات یہ بیت المقدس کا دروازہ کھلا تھا، حالانکہ ہر رات وہ دروازے بند ہوا کرتے تھے. اور آقا علیہ السلام کے استقبال کے لیے اس رات وہ دروازہ کھلا رہ گیا. اور پھر جبرائیل امین نے آپ کی سواری، جسے براق کہا گیا حدیث پاک میں، اس کی جو لگام تھی وہ پکڑ کر اپنی انگلی مبارک سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حسب شان عطا فرمائی اس سے سوراخ کیا اس جگہ، اور یہاں آپ کی سواری باندھی، اور آقا علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی. اور یہاں یہ وہی ہے، مطلب ڈوم آف دی راک جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو گولڈن گنبد ہے، یہاں سواری باندھی گئی. اور آقا علیہ السلام نے مسجد اقصی میں امامت فرمائی اور تمام انبیاء نے اقتداء کی. پھر آقا علیہ السلام کا سفر مبارک شروع ہوا آسمانوں کی طرف. ایک بات جنید بھائی تھوڑا سا وہ یہ کہ اب آقا علیہ السلام کو مسجد حرام سے بھی تو آسمانوں کی طرف لے جایا جا سکتا تھا. اب مسجد اقصی لے جا کر پھر کیوں وہاں لے جایا گیا؟ اس سوال کو اگر ہم سوچیں تو میرا وجدان یہ کہتا ہے
کہ وہ قبلہ چونکہ ان انبیاء کرام کا تھا، ٹھیک ہے، اب انہی کی موجودگی میں اس قبلے کی یہ اناؤنسمنٹ ضروری تھی کہ اب اس کے وارث محمد مصطفیٰ ہیں، امت مسلمہ ہے۔ بالکل، یعنی بنی اسرائیل سے نبوت اب ٹرانسمٹ ہو چکی اور ختم نبوت یہاں پر ہو چکی، اور وہ جو امام القبلتین یا جو تاج ہے وہ بھی سجنا تھا سر پہ، وہ آقا علیہ السلام، بالکل ٹھیک، اور یہ کہ اب یہ قبلہ جو ہے اس کے وارث محمد مصطفیٰ ہیں اور ان کی امت ہے، یہ اناؤنسمنٹ بھی شب معراج میں ہوئی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، مطلب خاتم الانبیاء کا تاج، امام القبلتین کا تاج، اور وہ جو بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل میں جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہونی ہے نبوت، یہ ساری اور آقا علیہ السلام کا وہاں امامت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سارے مقتدی بنے تو حضور ہی امام الانبیاء، ظاہر امام الانبیاء، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو وہ لاسٹ کوشچن میں کچھ تشنگی رہی اس اعتبار سے، ظاہر وقت کم تھا، ایک تو یہ کہ پہلے ہیکل پہ تو بات ہوئی نا، اس کی کنسٹرکشن وغیرہ پہ ہم نے بات کر لی، دوسرا ہیکل جب تعمیر ہوا اور ظاہر مختلف فیزز سے یہ بیت المقدس کی سرزمین گزری، مسجد اقصیٰ گزری، اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیلز بتائیے تاکہ لوگوں کو تھوڑی انفارمیشن پہنچے کہ کن کن مراحل سے یہ مسجد اقصیٰ گزرتی رہی، بتائیے۔ جنید بھائی، میں صرف آپ کے چند سیکنڈ لوں گا، 30-40 سیکنڈ، جو کہ بڑی خوبصورت ابھی ڈسکشن چل رہی ہے کہ جو بیت المقدس کا علاقہ ہے یہ امپورٹنٹ اب کے مسلمان کے لیے کیوں ہے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیوں ہے، تو اس کے لیے پہلے جیوگرافیکل لوکیشن سمجھنا ضروری ہے کہ آج جس کو ہم فلسطین، اسرائیل، اردن، لبنان، شام اور عراق کہتے ہیں، شام، جی عراق کا بھی کچھ ایک پٹی، یہ پرانے ادوار میں اس کو شام کہا جاتا تھا، ان تمام جیوگرافیکل ایریاز کو۔ اور جب ہم بیت المقدس کی ہسٹوریکل ایولیوشن کو دیکھتے ہیں تو ہم شام کی یہ تمام جگہیں جو ہیں جو آج مختلف ممالک بن چکے ہیں، ہم اس کو بھی امپورٹنٹ اس لیے سمجھتے ہیں کہ بہت سے ادوار میں ان تمام جگہوں کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام آئے انہوں نے ڈیفرنٹ ایریاز میں ہجرتیں بھی کی ان علاقوں میں، اس لیے بھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کی سگنیفیکنس آپ یہ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کے ٹل مطلب اینڈ آف ٹائمز نبی پاک اس خطے کی سگنیفیکنس اپنی جگہ ہے۔ اب میں وہ دوسرا حصہ بتا رہا ہوں، قیامت تک، وہ جو قیامت تک ہے اس کے لیے میں 2-3 گزارشات کرتا چلوں کہ احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یمن سے آگ بھڑکائی جائے گی تو وہ لوگوں کے ساتھ چلے گی اور لوگوں کو یوم محشر کی جگہ یعنی اسی شام کے ان علاقوں میں اکٹھا کیا جائے گا جو پرانے دور میں تھے، بالکل ٹھیک، دوسری محشر کے میدان کی طرف، جی اسی طرف لے کے آیا جائے گا۔ دوسری امپورٹنٹ چیز، یہ جو بیت المقدس کا جتنا بھی ایریا ہے، جتنی بھی جگہ ہے جس کو جو پرانے دور میں جس کو سٹی سٹیٹ یا 35 ایکڑ کا یہ 36 ایکڑ کا علاقہ ہے، یہ امپورٹنٹ اب کے مسلمانوں کے لیے اس لیے ہے کہ یہیں پر لد کے مقام پر حضرت جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کے سامنے جو دجال ہے جو کہ جھوٹا ہے وہ بیسیکلی پگھل جائے گا، جس طرح نمک کے سے آپ کوئی چیز بنائیں اور اس کے آگے آگ لگائیں تو نمک پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر یاجوج اور ماجوج نکلیں گے اور ان کا خاتمہ ہوگا، یہی وہ جگہ یہاں سے شروع ہوگا، جی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر غرقد کے درخت، وہ واحد درخت، وہ واحد ساخت ہے دنیا کے اندر جو صرف یہودیوں کو پناہ دیں گے۔ اور آج کی ماڈرن جو سرویز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کے گرد و نواح میں یہاں تک کہ جارڈن، اردن کے علاقے میں، گولان کے علاقوں میں ایکسیسولی غرقد پلانٹیشن ہے اور اس پہ اس درخت کو پلانٹ کرنے کے لیے لوگوں کو بہت پیسے دیے جاتے ہیں کیونکہ یہ واحد ایسا غدار درخت ہوگا جو یہودی کو پیچھے چھپائے گا، ورنہ ہر ایک پتھر بھی کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو مار دو۔ یہ ایک پورا خلاصہ بہت ہمارے لیے ضروری تھا، اس لیے یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اب آ جاتے ہیں، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، آپ کی بات آگے بڑھاتے ہوئے، شام کی جس ایریا کی آپ بات کر رہے ہیں تو شام کا ایک ایریا ہے حلب، جی بالکل، یہ جو لاسٹ بیٹل ابھی جا کے میں آگے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ اپنے سوال ہی کو ایڈریس کیجئے کہ 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں پر یہ لاسٹ بیٹل ہونی ہے، مطلب اس کے بارے میں روایات یہ کہتی ہیں، بتائیے ذرا۔ اچھا سر، اب آ جاتے ہیں کہ یہودیوں کے مطابق یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے۔ یہودیوں کی جو ڈیفرنٹ ڈسکرپشنز آ رہی ہیں، جس کو تورات یعنی تورات کو انہوں نے امینڈ کر لیا تھا، تحریف کر لی تھی، اس میں وہ ایک ڈیٹ اناؤنس کرتے ہیں یہودی کیلنڈر کے اکارڈنگلی جس کو 9th ایویک بولتے ہیں۔ اس کو ایک ایونٹ ہوتا ہے، آج کل کے کیلنڈر کے مطابق وہ اگست کے مہینے میں ہوتا ہے، اس ایونٹ کو بولتے ہیں تیشا بیو۔ تیشا بیو میں یہ روتے ہیں، آہو زاری کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں کہ 2 بار ہمارا جو ٹیمپل آف سولمن ہے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو وہ ٹیمپل، ہولی ٹیمپل ہے، وہ 2 دفعہ گرایا گیا۔ وہ کیسے گرایا گیا اس کے اوپر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں
کہ جب یہ ٹیمپل پہلی دفعہ 940-960 کے قریب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بنا دیا تھا تو ایک لمبے عرصے تک اس کے ارد گرد شہر آباد رہے اور پراپر اس وقت کا جو شریعہ تھی تورات کے اکارڈنگلی ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں اس پر عمل ہوتا رہا. لیکن بعد بہت سے وہاں پر ربی اور اس طرح کے اور بہت سے ریبائز آئے اور انہوں نے تحریف کرنا شروع کی. تحریف کیوں کرنا شروع کی؟ دو کام ہوا کرتے تھے اس وقت اس شہر کے ارد گرد, ایک قبالہ جادو اور دوسرا الکیمسٹ کا علم. الکیمسٹ کا علم کیا ہے کہ اس وقت کے جو بڑے بڑے ان کے یہودیوں کے جو عالم دین تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ایسا تریاک تیار کیا جائے جس سے ساری زندگی کی عمر ان کو مل جائے, جس کو آب حیات بھی کہتے ہیں. سو اس وجہ سے ان کو بہت سی تورات کے اندر تحریف کرنی پڑی اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پہ ان کے اوپر نبوخت نزک یعنی بخت نصر کو وارد کیا اور ان کے اوپر عذاب کے طور پہ جب وہ آیا اس نے ان سے تہو بالا کر دیا. اور 586 قبل مسیح BCE بولتے ہیں. اور اس وقت جو تورا کی اوریجنل کچھ اسکرپچر, کچھ ایریا جو آپ سمجھ لیں کچھ امپورٹنٹ لٹریچر پڑھا تھا, اس کو پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جو اس وقت کے نبی تھے, انہوں نے آ کے اس کو ریکور کیا. یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے جو یہودی ہے وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں. وہ اصل میں جس وقت یہ بخت نصر نے تہس نہس کر دیا بالکل ایسے ہی, تو عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے تو وہ حیران ہو گئے کہ آگ لگی ہوئی تھی ہر جگہ. بالکل ایسا ہی ہے, کھنڈر ہو گیا, ابھی کیسے آباد ہوگا؟ ایون کہ آگ بھی لگی ہوئی تھی. 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان پہ نیند طاری رکھی. پھر جب وہ 100 سال بعد جو ہے دوبارہ جاگے ہیں تو اس کے بعد پھر انہوں نے دیکھا یہ تو سارا آباد ہو چکا ہے. اور اس وقت وہ جو ان کی جو آئیڈینٹی کو مطلب ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے بتایا, ان کا پوتا ان کو ملا جب وہ تلاوت کی انہوں نے تورات کی تو اس کو کراس چیک کر انہوں نے بتایا فلاں جگہ پہ جو ہے وہ تورات موجود ہے, وہاں سے وہ نکال کر لے کر آئے. چونکہ بخت نصر بیبلون سے تھا, بیبلون عراق کے ایریا ہے, عراق کو مسلم دور میں میزوپوٹیمیا کہا جاتا تھا اور اس دور میں اس کو سومیرین سٹی کہا جاتا تھا, بہت پرانی سومیرین کی تہذیب ہے. اس کے بعد وہ بیسیکلی ان یہودیوں کو بیبلون یعنی بابل لے گیا, ان سے اس نے غلامیاں کروائیں. ایک لمبے عرصے کے بعد 1 لاکھ یہودیوں کو لے گیا. جی ایک لمبے عرصے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پرشین کنگ تھا, اس کا نام تھا سائرس. سائرس جو تھا اس نے پھر عراق کو فتح کیا اور بیبلون سے ان کو آزاد کیا اور پھر ان کو اجازت دی, یہ فلسطین میں آئے اور 1515 میں دوبارہ سیکنڈ ٹیمپل بننا شروع ہوا. لیکن 1515 میں پوری اس کی تکمیل نہیں ہوئی, کچھ حصہ بنا. ایک لمبے عرصے تک 250-300 سال تک یہ ریکنسٹرکٹ ہوتا رہا. اور ہیرلڈ کے دور میں آ کے میں بھی اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ہیلینسٹک پیریڈ گریک پیریڈ رہا. گریک پیریڈ کے بعد آپ دیکھتے ہیں رومن امپائر کا دور آیا, کرسچن ڈومیننس ہوگی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رومن کنگ ٹائٹس کا جب دور آیا 70 AD یعنی عیسوی میں جب اس کا دور آیا تو اس وقت پھر دوبارہ ٹائٹس نے اس پورے کے پورے جو ٹیمپل ہے اس کو تہس نہس کر دیا. قریباً 2000 سال ہو چکے ہیں. 3 بلڈی مون آج سے 3 سال پہلے آ چکے ہیں. 4 ریڈ ہائفر سرخ بچڑے, نہیں اب 4 رہ گئے, ایک مر گیا. 4 ہائفر سرخ بچڑے ان کے پاس, یہ 2-4 دن پہلے کی نیوز ہے. 4 رہ گئے اور وہ 4 بچڑے ابھی تیار ہیں. اور اسی مہینے اپریل میں جیسے ہی 2000 سال پورے ہوں گے ڈوم آف دا راک کی طرف ان کا منہ کر کے قربانی کی جائے گی اور اس کے بعد دوبارہ ریکنسٹرکشن سٹارٹ کر دی جائے گی. یہ ان کا پلان ہے کہ یہ ریڈ ہائفر ظاہر ہے, مطلب ناظرین یہ ان کا اپنا پلان ہے کہ یہ اس کو قربان کرنے کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے کہ یہ اپنے ربائس جو ہیں ان کو باقاعدہ پاک کریں گے, کیونکہ ان کے یہاں پاکی کا تصور یہ ہے کہ اس کو پہلے ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت خون وغیرہ سب کچھ جو ہے اس کو خاک بنائیں گے, اس کے بعد پانی میں ملائیں گے, اپنے آپ کو سو کالڈ پاک کریں گے. اس کے بعد جو ہے پھر یہ ظاہر ہے مطلب 3rd ٹیمپل کی بنیاد ڈالنے جائیں گے. لیکن خاکم بدین اس سے پہلے ظاہر ہے مسجد اقصیٰ کو یہ شہید کریں گے تو یہ کام ہوگا. لیکن یہ ایک سوال ہے امت مسلمہ کے سامنے کہ اگر یہ صورتحال خدا نخواستہ واقعی ایسی ہی ہے جیسا مطلب ہونے جا رہی ہے تو پھر اس کے بعد پوری دنیا سے مسلمانوں کا 2 ارب مسلمانوں کا ریئیکشن کیا ہوگا, یا حکمرانوں کا ریئیکشن, کیا یہ خاموشی ہوگی؟ کیونکہ جانوں سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہے, جانے جا رہی ہیں سب خاموش ہیں. مسجد اقصیٰ کی اگر خدا نخواستہ یہ شہادت ہو جاتی ہے تو پھر ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ درود پاک پیش کیجئے. لوٹ کے ذرا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اینڈ آف ٹائمز کی بات اور بہت ضروری ہے کہ ان 3 مذاہب کا تعلق جو ہے اس زمین سے بڑا اہم ہے, اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں.
پروفیسر صاحب، میں جو سوال ادھورا آپ کے پاس چھوڑ کے گیا تھا اس کو ذرا کمپلیٹ کرتے ہیں. سرزمین بیت المقدس ظاہر ہے جو تینوں مذاہب کی ایک گرفت ہے اور تینوں مذاہب کا اپنا ایک کلیم ہے. مسلمانوں کا اپنا ایک کلیم ہے، یہودیوں کا اپنا ایک کلیم ہے، عیسائیوں کا اپنا ایک کلیم ہے. ایک تو یہ کہ ذرا اس کی تھوڑا سا اس کو اسپلٹ کر کے بتائیے کہ اتنی اہمیت کیوں ہے الگ الگ. دوسرا اگر آپ مجھے 2-3 منٹ دیں گے تو میں اس بات کو انشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ سامعین کے سامنے رکھوں گا. ٹھیک ہے، بالکل. پہلے آپ چلے وہی بتائیے اس کے بارے میں بتائیے. ابتدا میں کرتا ہوں مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر سے کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہوں معنی اول و آخر. جو پہلے حکومت کر گئے تھے وہ سارے پیچھے حاضر ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ جو قبلہ اول کی اہمیت اہل ایمان کے لیے ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہودی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے انبیاء علیہ السلام یہاں ہے، عیسائی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یہیں ہوئی، یہاں سے وہ آسمانوں پر چڑھائے گئے یا سولی دیے گئے، جو بھی ان کا نظریہ ہے. تو مسلمان کس بات کا دعویٰ کرتے ہیں؟ لیکن قبلہ اول کی اہمیت اہل ایمان کے لیے یہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سرزمین پر انبیاء علیہ السلام کی امامت کر کے یہود پر واضح کیا کہ میں وہ ہوں جن سے تمہاری کتب جو ہیں اتنی بھرپور ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. تورات کا مطالعہ کرنے والا میرے آقا سے اس طرح آشنا ہوتا ہے جیسے باپ اپنی اولاد سے آشنا ہوتا ہے. یہود کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم صرف انہیں لکھا ہی نہیں پاتے تھے بلکہ کانوا یستفتحون الذین کفروا، پہلے حضور علیہ السلام کا واسطہ دے دے کر فتح کی دعائیں مانگنے والے آج اس چیز کو پھر چھپا کر مسلمانوں پر چڑھائی کر رہے ہیں. اور عیسائیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ سیدنا حضرت یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام آئے کیوں تھے کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. ان کا تو دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو بتائیں کہ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین کا جو عہد ہوا تھا وہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اول و آخر رسول کے طور پر. اور پھر اس کا عملی مظاہرہ یہ ہوگا کہ جب یمن سے آگ چلے گی، حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، وہ دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ کریں گے. پھر دجال کے آنے پر عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا اور مل کر دجال کا خاتمہ ہو جائے گا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد قرآن یہ شہادت دے رہا ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ. وہ وقت آئے گا کہ کائنات کے اندر جتنے مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مسلمان ہو جائیں گے. اسلام کا غلبہ ہوگا. اس نوعیت کو بدلنے کے لیے یہ ساری جد و جہد ہو رہی ہے کہ پہلے آپ کا کہنا یہ ہے کہ پھر 2 مذاہب صرف رہ جائیں گے، ایک یہودی اور ایک مسلمان، صرف اسلام رہ جائے گا. اچھا، اسلام کا غلبہ ہوگا ساری. نہیں تو وہ جو ملحمۃ الکبریٰ ہونی ہے، جو لاسٹ بیٹل ہونی ہے، وہ تو یہودیوں کے ساتھ ہی ہونی ہے. جی یہودیوں کے ساتھ ہوگی، لیکن اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اسی جگہ پر بیت المقدس میں، تو آپ اس انداز سے حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ کریں گے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اتنے اہل کتاب ہیں وہ سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے محمدی ہونے کا اقرار کریں گے اور نبوت کا اول و آخر ہونا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی قرآن کریم میں بار بار بشارتیں دی گئی ہیں، وہ سارا منظر سامنے آنا ہے. اسی کو جھٹلانے کے لیے اس بیٹل کے بعد ہے، اس بیٹل کے بعد ٹھیک ہے، تو فائنل بیٹل کے بعد ہے. اسی کو جھٹلانے کے لیے یہ تمام قوتیں مل کر مسلمانوں کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتی ہیں. اور چونکہ مسلمان اپنے مشن سے ہٹ چکے ہیں، اپنی پہچان کھو چکے ہیں، اس لیے جب یہ اپنی پہچان کی طرف آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام کے بیدار کرنے سے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر پھر یہ دنیا کے اندر اسلام کا پورا ایسا غلبہ ہوگا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے. ہر طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا غلبہ دنیا کو دکھایا جائے گا. اس اہمیت کے پیش نظر اہل ایمان تڑپ رہے ہیں کہ ہمارے
قبلہ اول میں کیا ہو رہا ہے اور وہاں ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ اس نے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کو معاذ اللہ غلط ثابت کرنے کی خاطر یہ جو ساری طاقتیں اپنے تمام وسائل خرچ کر کے خون بہا رہی ہیں، ان پر یہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا اور مسلمان بیدار ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا کریں۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب، جس میں بڑی ایک اہم ترین بات، اور یہ چونکہ قصہ چھیڑ دیا اب پروفیسر صاحب نے، تو اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے ظاہر ایک گونج ہے تھرڈ ٹیمپل کے حوالے سے، آپ سوشل میڈیا دیکھیں، آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں، وہ جو ریڈ ہائفرس کی آپ بات کر رہے تھے، تو یہ مطلب سمجھ لیجئے کہ ایک تبصرہ یہ بھی ہے کہ یہ لال بچھڑوں کے اوپر پوری دنیا کا امن جو ہے وہ اس وقت کھڑا ہوا ہے، اور صورتحال کیا ہوگی یہ اس کے بعد ہی ظاہر پتہ چلے گا۔ اگین وہی بات، بہت سے اس پہ آپ ایزمپشنز کر سکتے ہیں۔ ایک ایزمپشن یہ ہے کہ جب یہ 30-35 ہزار ریکارڈڈ شہادتوں پر مسلم امہ نہیں اٹھی، اور نان ریکارڈڈ کو تو چھوڑ دیجیے نا، وہ تو معاملہ ہی بالکل لاکھوں میں جاتا ہے، میں اس کا پہلے دن سے بلیور ہوں کہ یہ ساری فگرز بالکل غلط ہیں، تو مسجد کے شہید ہو جانے سے پھر مسلمان جو ہے کہاں سے اٹھیں گے؟ لیکن ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ جو رولرز ہیں ان کے لیے بہت بڑا امتحان آ جائے گا، اور ہو سکتا ہے عوام کی طرف سے جو ہے، کیونکہ مسجد اقصیٰ کوئی چھوٹا واقعہ خدا نخواستہ مطلب یہ نہیں ہوگا، اگین وہی بات کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ اس مشکل گھڑی سے ہمیں بچائے۔ تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو تھرڈ ٹیمپل ہے اس کی تیاری میں، مطلب وہ ظاہر ایک تو یہ کہ کس طرح سے وہ کر رہے ہیں، دوسرا مقاصد، اس پہ ذرا بات کیجیے۔ جی جنید بھائی، آپ نے جو خوبصورت انداز میں تجزیہ کیا ہے، حقائق تو اسی طرح ہی ہیں۔ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس پر امت مسلمہ کو جس طرح آواز بلند کرنی چاہیے، جس غیرت اور حمیت کا مظاہرہ ہونا چاہیے، وہ ہمیں دیکھنے میں نہیں مل رہا۔ خاص طور پر یہ کہ عوام الناس میں تو چلو جذبات کافی حد تک پائے جاتے ہیں، مگر جہاں سے اس آواز کو مؤثر ہونا ہے جن حلقوں کی طرف سے، وہ آواز اس طاقت کے ساتھ نہیں آ رہی۔ ٹھیک، اب یہ تو ہو گیا عالمیہ۔ اس عالمیہ کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، اور حالات اور واقعات تو یقیناً اسی طرف جائیں گے اور جا رہے ہیں جس کا نقشہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ کر احادیث مبارکہ کے اندر بتا دیا ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ ان میں سے بہت کچھ ہو چکا اور بہت کچھ ابھی ہونے والا ہے، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، علامات قیامت کے طور پر ان تمام چیزوں نے ظہور پذیر ہونا ہے۔ اس کے پیچھے جو ان کے مقاصد ہیں، جیسا کہ قبلہ پروفیسر صاحب نے بتایا، چونکہ اس وقت آسمانی مذاہب میں سے اہل کتاب یعنی یہود بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، تو وہ اپنی ان سابقہ نشانیوں کے پیش نظر اس کے ساتھ اپنے جذبات بھی رکھتے ہیں اور کلیم بھی کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے ان کی ساری ایفرٹس ہے، چاہے تاریخ میں ہم دیکھیں صلیبی جنگوں کے حوالے سے بھی، اور آج جو کچھ ان کی طرف سے ہو رہا ہے اس میں بھی۔ ایک بات اس میں ایڈ کر لیں، پھر آپ تبصرہ کیجیے۔ میں بھی آپ کی بات سے سوچ رہا تھا کہ یہ معاملہ اتنا آسان یوں بھی نہیں ہے کہ اگر آپ دیکھیں ٹوٹیلٹی میں تو مسلم پاپولیشن جو ہے وہ تقریباً 25% بنتی ہے 8 ارب کی، اور کوئی 31% جو ہے وہ بنتی ہے کرسچنس کی مطلب پاپولیشن، اور 0.2% جو ہے وہ اپنے جوئش بنتے ہیں۔ تو یہ مطلب ابو ہاف پاپولیشن جو ہے نا وہ اس معاملے سے انٹر لنک ہے، جسے آپ جیروشلم کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، ریڈ ہائفرس کا جو معاملہ ہے۔ اب بات کیجیے آپ۔ جی ہاں، یعنی یہ آپ نے تمام آسمانی مذاہب پر ایمان رکھنے والوں کا اپنے اعداد و شمار دے دیے اس اعتبار سے، تو بالکل یہ بات بجا ہے۔ اب جو اس میں ان کے یہود کے جو مقاصد ہیں اس کے پیش نظر، اس میں کچھ تذکرہ تو ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا تھا۔ ایک بات اس میں یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ ایک دیوار ہے، وہ ایک تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس دیوار کے نیچے وہ تابوت سکینہ دفن ہے جو انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اور دیگر بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کے تو وہ تبرکات ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب وہ انہیں مل جائے گا تب ان کی بادشاہت کا وقت کھلے گا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے حصول کے لیے وہ جد و جہد کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا ان کا یہ ہے عقیدہ کہ اس دیوار کے اندر ایک دروازہ ہے، اور وہ دروازہ جب کھلے گا تو وہاں سے جو ان کے بقول ہمارا جو بادشاہ ہے، مسیح، وہاں ان کا جو مسیح ہے، ان کا جو مسیح ہے، وہ ہمارا جو بادشاہ ہے وہ وہاں سے نکلے گا۔ اور وہ قبرستان ہے اس کے ساتھ، قبرستان کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ تو احادیث مبارکہ سے جو ہمیں اس سے شعور حاصل ہوتا ہے اس کے مطابق وہ دجال ہے، تو گویا وہ دجال کے انتظار میں ہیں، اور الٹیمیٹلی وہی قیامت سے قبل جو ایک نقشہ
حق اور باطل کے مابین مارکہ آرائی کا ہے وہ اسی طرف جائے گا۔ تو وہ ان کا عقیدہ ہے، تو وہ اپنے اس عقیدے پر عمل درآمد کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ ہم تعمیر کریں اور وہ دیوار اور وہاں سے وہ تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس دروازے کو وہ حاصل کریں جس دروازے سے ان کے بادشاہ کا ظہور ہونا ہے، جو کہ دجال ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور الٹیمیٹلی وہ جو حق اور باطل کے مابین تصادم ہے وہ آخری تصادم ہوگا، اس سے قبل دجال بھی آ چکا ہوگا، اور تصادم امام مہدی علیہ السلام آ کر اس کو لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، پھر ان کی معاونت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر کریں گے، اور وہ مرحلہ بعد میں آئے گا کہ جب نصارہ جو ہیں عیسائی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ پر پھر اسلام میں داخل ہوں گے، مگر یہ اس سے پہلے کے مراحل ہیں، اور جب وہ ہوگا پھر اسلام کا غلبہ آ جائے گا۔ یعنی اس کو ہم اس طرح سے اگر اسٹیپ وائز سمجھ لیں کہ مثال کے طور پہ سب سے پہلے یہ قربانی، اگین وہی بات، قربانی کے ساتھ ہی جو ہے خدا نخواستہ خاکم بدین جو ہے مطلب یہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا، ٹیمپل کا بنانا، ٹیمپل کے بننے کے بعد اب ظاہر پیرلل ان کا جو ہے وہ تابوت سکینہ کو جو ہے مطلب تلاش کرنے کا کام، اس کے بعد ظاہر دجال، اب دجال کب آئے گا یہ ایک ڈیوائن مطلب یہ اللہ کا مطلب غیب کا علم ہے، اللہ جانتا ہے کہ دجال نے کب نکلنا ہے، تو لیکن وہ اپنے تئیں اس کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ اسی وقت جو ہے وہ دجال نکلے گا، ظاہر دجال نکلے گا، امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ مطلب موجود ہوں گے اس وقت، پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا نزول ہوگا، دین اس کے بعد معاملہ آگے بڑھے گا۔ لیکن یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو اگر میں ایک لفظ میں پرو دوں تو یہ گریٹر اسرائیل یا پرومس لینڈ جو ہے اس کی کمپلیشن کے لیے سارا معاملہ یہ دجالی منصوبہ ہے، اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ پوری دنیا پہ وہ رول کریں اپنے ٹیمپل پر، تھرڈ ٹیمپل بنانے کے بعد۔ اچھا اب ظاہر ہے یہ اس صورتحال میں میں اگر یہ کہوں کہ ڈاکٹر صاحب کہ سرزمین بیت المقدس جو ہے اس کی اپنی ایک پکار ہے، اور وہ پکار ہم مسلمانوں کے لیے، جس کو سن کے بھی ہم نہیں سن رہے، جس کو دیکھ کے بھی ہم دیکھنا نہیں چاہتے، اور میرا خیال ہے شاید یہ ہم نے طے کر لیا ہے، میں بات کر رہا ہوں سارے رولرز کی، 57 کنٹریز کے سارے رولرز کی، کہ میرا خیال یہ طے ہو چکا ہے کہ معاملہ کسی بھی ایکسٹریم پہ چلا جائے ہم نے اس طرف توجہ نہیں دینی ہے۔ تو مطلب اگین مسلمانوں کا کردار اس پہ ذرا بات کیجیے۔ جنید بھائی آپ نے 57-58 اسلامی ممالک کے رولرز کی تو بات کی، لیکن ہم جب احادیث کا مفہوم دیکھتے ہیں تو جو کائنات کا رولر ہے اس کے فیصلے اٹل ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ یہ جو ریڈ ہائفر ہیں، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ جو ان کا ربائے ہے ان کو جب وہ قتل کر کے ذبح کر کے نلا دھلا کے اس کی راکھ سے اپنے آپ کو پاک کرے گا۔ میں ایک آیت پڑھ رہا تھا، ایکزوڈس ان کی ایک بک ہے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ جو پاکی ہے وہ قتل کے بعد ہوگی۔ ابھی آپ دیکھ لیں 1 لاکھ کے قریب جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، فگر تو یہ 35-36 ہزار بچوں کی دے رہے ہیں، تو اب اس نے وہ پاکی اسی اپریل کے مہینے میں حاصل کرنی ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ 8 اپریل تو انہوں نے کہا ہوا ہے، 15-16 اپریل کے قریب انہوں نے کر دینا ہے، کیونکہ وہ چاروں بچڑے اب ایک جگہ گھاس کھا رہے ہیں اور وہ پوری سیکیورٹی میں ہیں۔ جو دوسری امپورٹنٹ چیز میں اپنے بچپن سے، اگر ایک مر گیا 4 بھی مر جائے تو میں اپنے بچپن سے کیا کریں گے دیکھتا آ رہا ہوں، اور نارملی اگر آپ یوٹیوب کی پرانی ویڈیوز نکالیں تو ایک ریسلنگ ہوتی تھی WWF، اس میں ایک پورا سال 1990s میں منایا گیا تھا آرماگیڈون، جس کو ہرمجدون یا ملحمۃ العظمیٰ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جو آرماگیڈون کا 90s میں پورا 91-92 میں ایئر منایا گیا تھا، وہ اس کی ایک آپ سمجھ لیں تبلیغ کرنا تھا میڈیا کے اوپر کہ ہم وہ ملحمۃ العظمیٰ یا ہرمجدون کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ اور وہ تیاری کیا ہے آپ دیکھیں، افغانستان کے اندر 80 سے 90 ممالک انٹرنیشنل سیکیورٹی اسسٹنس فورس کے نام پہ نیٹو ممالک کے 28 ملکوں کے ساتھ اٹیچ ہوئے تھے، اور سب نے مل کے 80-90 ملکوں نے مل کے افغانستان کے اندر 20 سال جو قتل و غارت کی، اگر آپ حدیث کا مفہوم دیکھیں تو 80 جھنڈوں والے آئیں گے۔ جی وہ حدیث پاک ہے سرکار کی، اب اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا، 9,60,000 جی۔ اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، نیٹو کی ایکسپینشن ہے سر، میں وہی بتانے لگا ہوں، اس وقت یورپ کی نیٹو پلس انٹرنیشنل سیکیورٹی اسسٹنس فورس میں جو نان نیٹو الائز شامل ہوئے تھے، اگر آپ ان کے ان جو جتھے ہیں یا ان کے جو دستے ہیں ان کو گنے تو تقریباً 1 ملین کے قریب ہے جو ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری تو ہم اس کے قریب جا رہے ہیں۔ تیسری امپورٹنٹ چیز جو مجھے اور آپ کو سمجھنی پڑے گی، انفارچونیٹلی ہم پچھلے 15 سال سے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، ہم سب اپنے لیکچرز میں پبلک سپیکنگ میں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کانسپائریسی تھیورسٹ کہا جاتا تھا۔ اب حقیقتاً وہ میدان میں آنے لگے ہیں۔
مسلمان کے بارے میں جو حدیث میری نظر سے گزری ہے کہ صرف اور صرف وہ مؤمن ہوگا جو دجال کے ماتھے پہ لکھا ہوا کاف فے رے پڑھ سکے گا. تو آپ بالکل پریشان نہ ہوں. 2 ارب مسلمان 57 اسلامی ممالک سب کے سب کودتے ہیں نہیں کودتے, جاتے ہیں نہیں جاتے. اللہ اپنے پر اسرار بندوں کی نگہداشت کرتا ہے, ان کو چھپا کے رکھتا ہے, اور وقت جہاد کے وقت آپ دیکھیں گے وہ کہاں کہاں سے آتے ہیں, کن کن رنگوں, کن کن نسلوں, کن کن جزیروں, کن کن خطوں سے آتے ہیں. تو اس میں تو پریشان ہونے کی قطعاً ہمیں ضرورت نہیں. پریشانی اس چیز کی ہے کہ کیا اس سپہ سالار کے پیچھے ایک سپاہی کی صورت میں اور آپ موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور ایک اور چیز بھی میں بتا دوں, اللہ تعالیٰ کو ازل سے ابد تک انسانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا امتحان ہے, ہم اپنی امتحان گاہ میں ہیں. ہم 57 اسلامی ممالک نہیں جاتے, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہم میں سے ہی ایسے بندوں کو لے جائے گا جن کو جنت کی بشارت ہے. اب میں نے, آپ نے اور نوجوان نسل نے سوچنا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو غزہ کے لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے, اور ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے لیے اور آپ کے لیے سر بیسک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو حجت قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں ہمیں دے دی ہے, اور وہی حجت ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے, وہی ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی دوسری رائے ناظرین ہو نہیں سکتی. لیکن اگین وہی بات, یہ بات ڈاکٹر صاحب کی 110% بالکل صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج نہیں ہے. ہم جیسے نااہلوں کے پاس جب اقتدار آ جائے یا طاقت آ جائے اور ہم کام نہ کریں, اللہ ہٹا دیتا ہے, فیس آف کر دیتا ہے. میں شاید کل ہی افطار میں یہ بات کر رہا تھا, فیس آف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, دوسرے چہرے لے آتا ہے. بظاہر نظر آتا ہے وہ کمزور لوگ ہیں لیکن وہ کام کر جاتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کام لینا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو منتخب کر دیتا ہے. تو وہی بات کہ طاقت ہونے کے بعد بھی اگر لوگ خاموش بیٹھیں گے اللہ ریپلیس کر دے گا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن میرے آپ کے ایمان کا یہ ٹیسٹر ہے, ہاں یہ میرے آپ کی, اور یہ آپ کو میں بتاؤں, یہ تو صاحب آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اس بات کا, یہ تو اس وقت لاٹری کا پیریڈ ہے. جو غزہ کا غم اس طرح سے رکھا ہے نا, رکھ رہا ہے جس طرح سے رکھنے کا حق ہے, آپ بلیو کیجئے یہ راستہ آپ کو داخل جنت کروا کے ہی چھوڑے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کے ثمرات عطا کرتا ہے. تو اس غم کو اپنے اندر پالیں. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے وہ کام لے لے جو اس کائنات کا سب سے عظیم ترین کام ہے. درود پاک پیش کیجئے, لوٹ کے انشاءاللہ آپ کو پھر جوائن کرتے ہیں. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید, اور رحمت رمضان میں موقع ہے قصص الانبیاء کا, اور قصص الانبیاء میں آج میں آپ کو دجال کے حوالے سے بتلانے جا رہا ہوں. ایک بات تو ناظرین ذہن میں رکھیں کہ دجال بنیادی طور پر اس دنیا کا سب سے عظیم اور سب سے زیادہ سنگین ترین فتنہ ہے, یعنی یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور یہ وجہ ہے کہ دجال کے خروج کے بعد کسی انسان کا ایمان لانا سود مند نہیں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 چیزیں ظاہر ہو جائیں تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایمان والا نہیں تھا, یعنی جس نے حالت ایمان میں کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا. وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا, دجال کا ظاہر ہونا, اور دابت الارض کا خروج. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء نے اس کی خبر بھی دی ہے اور اس سے اپنی امت کو ڈرایا بھی. اور یہاں تک معاملہ ہے ناظرین, یہ ذہن میں رکھیں کہ آج جو پوری صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے نا پوری دنیا میں, خاص طور پہ یہ جو اس وقت ریڈ ہائفر اور دیگر معاملات ہیں, الٹیمیٹ یہ ہے کہ وہ اپنے مسائل کا انتظار کر رہے ہیں جسے دجال کہا جاتا ہے, جنہیں ہم یہودی کہتے ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ دوسرے لفظوں میں کہ اگر اس کو اور میں ریفائن کر دوں تو جو زائنسٹ ہیں بنیادی طور پر وہ اپنے دجال کا انتظار کر رہے ہیں. دجال کے تعلق سے ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بہت ڈرایا بھی ہے اور بہت آگاہ فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بچاؤ کے طریقے باقاعدہ اختیار کیے جائیں. مزید فرمایا کہ دجال اس وقت خروج نہیں کرے گا جب تک لوگ اسے بھلا نہیں دیں گے. یہ بھی بڑی اہم ترین بات ہے. ایک مرتبہ
مرتبہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اے لوگو، بلا شبہ زمین میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ دجال سے زیادہ مجھے تم لوگوں کے آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے سے زیادہ خطرہ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قیامت تک ہونے والے جتنے بھی معاملات ناظرین، دجال سے بڑھ کے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی گئی جو زیادہ فتنہ پرور ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اس دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں، جتنے نبی آئے سب نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، اور فرمایا کہ جان لو کہ وہ کانا ہوگا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح دجال کا خروج میری امت ہی میں ہوگا، اور فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم لوگ آخری امتی ہو، اور وہ یقینی طور پر تم لوگوں کے درمیان ہی ظاہر ہوگا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی ایک سرزمین خراسان سے خروج کرے گا۔ دجال کے خروج کے وقت اس کی کیفیت انتہائی غصے والی ہوگی۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابن سیاد سے مدینے کے کسی راستے میں ملے اور اس سے کوئی ایسی بات کہی جس سے وہ غصے میں آ کر پھول گیا، حتیٰ کہ پوری گلی کو بھر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ام المومنین سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچے، انہیں اس واقعے کی خبر مل چکی تھی، لہٰذا انہوں نے فرمایا کہ اللہ تم پر رحم فرمائے، تم ابن سیاد سے کیا چاہتے تھے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کسی غصے کی وجہ سے خروج کرے گا؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے خروج کے زمانے کے متعلق اس انداز سے سرکار علیہ السلام آگاہ کرتے ہیں کہ دجال اس وقت خروج کرے گا جب میری میراث تقسیم نہیں کی جائے گی اور مال غنیمت پر خوش نہیں ہوا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان رومیوں سے جنگ کریں گے اور فتح حاصل کریں گے، اس کے بعد وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ ایک زور سے چیخنے والا انسان آئے گا اور کہے گا کہ ان کے اہل و عیال میں دجال ظاہر ہو چکا ہے، تو وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں موجود سب چیزوں کو پھینک دیں گے اور اس کا رخ کریں گے اور سب سے پہلے 10 سواروں کو اس کی خبر لانے کے لیے روانہ کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار احادیث میں ناظرین دجال کی علامات بیان فرمائی ہیں جن کی بنیاد پر ایک مومن اس کو پہچان لے گا کہ یہ شخص دجال ہے۔ دجال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ کانا ہوگا، اس کی بائیں آنکھ موٹی ہوگی، آنکھ کی جگہ موٹا ناخن ہوگا، جیسے سبز رنگ کا چمکدار ستارہ ہوتا ہے ایسے ہوگا، اور اس کی دائنی آنکھ پھولی ہوئی انگور جیسی ہوگی، نہ زیادہ ابھری ہوئی ہوگی اور نہ زیادہ دبی ہوئی ہوگی۔ اس کی دوسری نشانی کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، گھنے بالوں والا ہوگا، اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی۔ اس کی جہنم دراصل جنت ہوگی اور اس کی جنت در حقیقت جہنم ہوگی۔ دجال کی تیسری نشانی کے بارے میں سرکار علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اس دجال کا سر پچھلی جانب سے گنجا ہوگا، کچھ گنجا ہوگا، وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو جس شخص نے دجال سے کہا کہ تو جھوٹا ہے، تو ہمارا رب نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کریں گے اور ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، تو وہ اس پر اس کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ دجال کی ایک نشانی سرکار علیہ السلام نے یوں بیان فرمائی کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ پھر اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اس انداز سے بتلایا کہ کاف فا رے، اور اسے ہر مومن پڑھ لے گا، یعنی چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، یعنی ایمان کی طاقت سے بنیادی طور پر وہ پڑھ لے گا۔ دجال نوجوان، گھنگریالے بال والا، انتہائی سفید اور چمکدار اور پس قد چلنے میں، یعنی اس طرح سے ہوگا کہ پاؤں کے درمیان اس کے بنیادی طور پر فاصلہ ہوگا۔ دجال 40 دن میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ زمین میں سیاحت کرے گا۔
گا جیسے بادل یعنی جو ہوا کو اڑاتے ہیں اسی انداز سے ناظرین یعنی یوں کہہ لیجئے ہوا جو ہے بادل کو اڑاتی ہے اس فتنے کا معاملہ بھی اسی انداز سے شدید ہوگا اور اس وقت زمین کو حکم دے گا کہ وہ سبزہ اگائے آسمان پانی برسائے گا اور ان لوگوں کے جانور موٹے تازے خوب تیار ہو جائیں گے اور دودھ دینے والے ہو جائیں گے یعنی اس کا سارا فتنہ ہوگا جو کہ وہ بپا کرے گا وہ ویرانے میں جائے گا وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح ہجوم کرتے ہوئے اس کے ہمراہ چلنا شروع ہو جائیں گے آپ سمجھ رہے بات یعنی جہاں سے وہ گزرے گا وہاں سے خزانہ کے خزانے زمین سے نکل کے اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے غرض یہ کہ اس طرح کے بہت سے شعبے وہ دکھائے گا حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے اور شیاطین کے تماشے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا وہ تک وہ دکھلائے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کانا دجال مشرق کی طرف سے آئے گا اور اس کا ارادہ مدینہ طیبہ آنے کا ہوگا وہ احد پہاڑ کے پیچھے یعنی جو لوگ مدینہ پاک گئے وہ بہت آسانی سے اس بات کو ریلیٹ کریں گے کہ احد پہاڑ کے پیچھے تک آئے گا پھر فرشتے اس کا رخ شام کی جانب پھیر دیں گے اور وہ وہیں ہلاک ہو جائے گا اس وقت دجال کی ہلاکت سے قبل مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے کہ وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوئے ہوں گے اور حقیقت میں کافر ہوں گے اور جو دجال پر ایمان لا کر کافر ہونے والے ہوں گے ان زلزلوں کے خوف سے شہر سے باہر بھاگیں گے اور اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے دجال کے ساتھ یہود کی باقاعدہ فوجیں ہوں گی اس کی پیشانی پر کافار یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا جس کو ہر مسلمان پڑھے گا مگر کافر کو دکھائی نہ دے گا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وادی مرقنات کی اس سرزمین یعنی سرزمین میں باقاعدہ ایک یوں کہہ سرزمین شور میں اس کا نام آتا ہے کہ دجال باقاعدہ پڑاؤ ڈالے گا تو اس کی طرف نکل کر آنے والوں کی اکثریت عورتوں کی ہوگی بڑی توجہ طلب بات ہے کہ عورتوں کی اکثریت ہوگی جو دجال کی طرف جائے گی یہاں تک کہ آدمی اپنی بیوی بہن بیٹی اور پھپھو کو اس خوف سے رسی میں جکڑ دے گا کہ کہیں وہ اس کے پاس نکل کر نہ بھاگے آج دیکھ لیجئے صاحب فیمنزم کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو یہ مائی باڈی مائی چوائس کا تصور ہے آپ یہ ذہن میں رکھیے خدا نہ خواستہ خاکم بدین یہ باتیں جب اپنے عروج پر پہنچیں گی تو آپ کو حدیث مبارکہ مسند احمد کی اس حدیث مبارکہ کا سائن وہاں پر نظر آنا شروع ہو جائے گا حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین میں اس کا گھومنا کس تیزی سے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارش کی طرح جسے ہوا پیچھے دھکیلی دیتی ہے اور وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا وہ ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے چنانچہ وہ آسمان کو حکم دے گا وہ بارش برسائے گا زمین کو حکم دے گا اور وہ نباتات اگائے گا شام کے وقت لوگوں کے جانور چراگاہوں سے جیسے ہی واپس آئیں گے تو ان کی کوہانیں پہلے سے بڑی ہوئی ہوں گی اور ان کے تن کشادہ ہوں گے ان کے تھن بھی کشادہ ہوں گے اور پسلیاں خوب بھری ہوئی ہوں گی پھر وہ دوسری قوم کے پاس جائے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا لیکن وہ اس دعوت کا انکار کر دیں گے چنانچہ دجال وہاں سے چلا جائے گا اور ان پر قحط سالی مسلط ہو جائے گی اور ان کے مالوں میں سے کچھ بھی ان کے پاس نہ رہے گا پھر دجال ویران مقام کی طرف چلے گا اور زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے اگل دے تو زمین اپنے خزانے اس طرح سے نکال کر اکٹھا کر دے گی جس طرح شہد کی مکھیاں بڑی مکھیوں کے گرد ہجوم کرتی ہیں یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر شدید ترین آزمائش ہوگی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر پر تشریف لائے تو آپ نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے پہلے 3 سال ہیں پہلا سال آسمان تہائی بارش کو روک لے گا اور زمین تہائی نباتات دوسرے سال آسمان 2/3 بارش روک لے گا اور زمین 2/3 نباتات اور تیسرے سال آسمان ساری بارش کو روک لے گا اور زمین سارے نباتات کو اس وقت کھروں والا اور دانتوں والا کوئی جانور باقی نہیں رہے گا مگر وہ ہلاک ہو جائیں گے اور اس کے فتنے کی بہت بڑی بات یہ ہوگی کہ دجال ایک عربی کے پاس آ کر کہے گا کہ اگر میں تیرے اونٹوں کو زندہ کر دوں تو کیا جانے گا مطلب تو کیا جانے گا میرے بارے میں کہ میں تیرا رب ہوں وہ کہے گا کیوں نہیں پس شیطان اس کے اونٹوں کی شکل اختیار کر لے گا جیسے تھن تھے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے اور ایسے اونٹ ہو جائیں گے کہ یعنی بہت بڑی کوہان والے ہوں گے فرمایا کہ ایک شخص اس کے پاس آئے گا جس کا بھائی اور باپ مر گیا ہوگا دجال اس سے کہے گا کہ بتا اگر میں تیرے
تیرے باپ اور بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا تو جان لے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا کیوں نہیں۔ پس شیطان اس کے باپ اور بھائی کی شکل اختیار کر لے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کے باعث تشریف لے گئے۔ پھر جب واپس تشریف لائے، لوگ یہ تین باتیں سن کر رنج و غم میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر آپ نے فرمایا کہ اسما کیا ہے؟ عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کر کے ہمارے دل نکال دیے ہیں، یعنی اس حد تک شدید معاملہ سرکار علیہ السلام نے ان کو بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے نکل سکتے ہیں جبکہ میں زندہ ہوں اور اس سے جھگڑنے والا میں ہوں، اور میرے بعد میرا رب ہر ایمان والے کا محافظ ہوگا۔ میں عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آٹا گوندتے ہیں اور روٹیاں پکانے سے پہلے ہی بھوک تنگ کرنے لگتی ہے، تو اس وقت مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا وہی کفایت کرے گا جو آسمان والوں کو تسبیح و تقدیس کے ذریعے سے کفایت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ایمان والوں کی تسبیح اور تقدیس بہت کام آئے گی۔ اسی طرح سے ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دجال سے بھاگتے ہوئے ایک پہاڑ پر جا پہنچیں گے۔ حضرت ام شریک کا بیان ہے کہ میں عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دنوں عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا وہ تعداد میں کم ہوں گے۔ ایک بات ناظرین یہاں پہ ذہن میں رہے کہ دجال خطہ زمین پر جس جگہ جانا چاہے گا جا سکے گا، مگر اللہ رب العزت اس کو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کی قدرت نہ دے گا، ایون بیت المقدس میں بھی وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا روح مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا۔ ان دنوں مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آئے گا اور اس پر مدینہ منورہ کے راستوں میں داخل ہونا حرام ہوگا، پس وہ مدینہ منورہ کے نزدیک ایک نشیبی جگہ پر اترے گا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور ہمیں نصیحت فرمائی، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کتنے عرصے تک زمین میں رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 روز، جس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، یعنی ٹوٹل اس کے 40 ڈیز ہوں گے۔ پہلا دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا روز ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد جو 37 روز ہیں تمہارے شب و روز کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا دن جو 1 سال کے برابر ہوگا اس میں ایک دن کی 5 نمازیں ہی کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شب و روز کا اندازہ کر کے پورے سال کی نماز پڑھنا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ناظرین اب یہاں پر ایک اور بات سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگ مشرکوں سے جنگ کرو گے حتیٰ کہ تمہارے لشکر سے باقی ماندہ لوگ دجال سے جنگ کریں گے۔ دریائے اردن پر تم لوگ مشرقی کنارے پر ہوگے اور دجال کا لشکر مغربی کنارے پر ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی 2 جماعتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ ایک جماعت وہ جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گی، اور دوسری جماعت وہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرے گی۔ یہ سنن نسائی کی ناظرین روایت ہے۔ جب وہ ساری دنیا میں پھر آ کر ملک شام جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر نزول فرمائیں گے، اور وہ وقت نماز فجر کا وقت ہوگا، نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز ادا کروائیں گے۔ دجال لعین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو حد نگاہ تک پہنچے گی۔ دجال بھاگے گا، باقاعدہ دوڑے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعقب فرمائیں گے اور اس کی پیٹھ پر ایک نیزہ ماریں گے، لط کے مقام پر آپ اس کو واصل جہنم کر دیں گے۔ یہاں میں ایک بات آپ کو بتلاؤں ناظرین، ابھی 2-3 باتیں ذرا سمجھ لیجئے فائنلی۔ ایک تو بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے اس وقت
جس انداز سے غزہ میں ایک خون کی ہولی بپا ہے اور جس انداز سے صہیونی اپنی پوری کی پوری کا استعمال اس وقت غزہ میں کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں انٹرلنک ہیں، یہ ساری باتیں انٹرلنک ہیں. یعنی وہ جو پرومس لینڈ کا ان کا تصور ہے، گریٹر اسرائیل کی جو اچیومنٹ ہے یا کنگڈم آف ڈیوڈ کو آپ کہہ لیں کہ جو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پورا یہ فیز وائز کام کر رہے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ سارا کام ہو رہا ہے. مقصد کیا ہے کہ جس وقت وہ ٹیمپل آف سولومن یعنی جو تیسرا ٹیمپل وہ بنانا چاہتے ہیں، اس ٹیمپل کو بنانے کے بعد ان کی اپنی سوچ ہے کہ دجال جو ہے وہ ان کا جو مسیح ہے وہ آ جائے گا اور پھر یہ پوری کی پوری دنیا کے اوپر رول کریں گے. یہ جو کچھ بھی اس وقت آپ کو پوری دنیا کے اندر نظریاتی طور پہ جو ایک وارفیئر نظر آ رہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا اس وقت غزہ کے اندر جو صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے، یا جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں انہوں نے جو چپ سادھ لی ہے، ان سب کے پیچھے صرف اور صرف ایک ایجنڈا ہے کہ اسرائیل اپنے مقصد کو اچیو کرنا چاہتا ہے، اور اس مقصد کو اچیو اس لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ مسیح کے آنے سے پہلے یہ پوری جو دنیا ہے وہ اس کے لیے مکمل طور پہ ہموار ہو جائے اور وہ پھر اپنی حکومت کو قائم کر سکے. سوال صرف اتنا ہے، اللہ نے تو انتظام کر دیا ہے اور یقیناً ایسا ہونا ہے. امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی ہونا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہونا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو لط کے مقام پہ جو کہ اسرائیل کا اس وقت ایئرپورٹ ہے یہاں پر اس کو واصل جہنم بھی کریں گے. میں اور آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ یہ $1 ملین کوسچن ہے کہ ہماری ایمانی حدت اور شدت جو ہے وہ اس حوالے سے جاگ رہی ہے یا مکمل طور پہ ہم نے اس کو ٹھنڈا کر دیا اور سلا دیا ہے. سوچئے گا ذرا اس بارے میں کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، کیا ہم اپنی سطح پہ انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ اپنا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. کل انشاءاللہ 4 بجے زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. آمین. اللہ حافظ.